ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. پورا مجمع جواب دینے والے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ سب بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسول النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. بہت ہی محترم اور مکرم اور بزرگان دین اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. اللہ نے کھلوڑ میں ٹاور والی مسجد میں بہت لمبے زمانے کے بعد جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور لاک ڈاؤن سے پہلے آنا ہوا تھا، پھر لاک ڈاؤن بھی گیا، کورونا بھی گیا اور قاری مدنی بھی گیا. میرے کو معلوم بھی نہیں کتنے زمانے کے بعد میں کھلوڑ میں آیا. کئی مرتبہ میں ہمارے یہ جو حاجی یوسف کٹور والے بیٹھے نا، ان کو میں پوچھوں بھی کھلوڑ والے نہیں بلاتے؟ کہا نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں بھی سمجھ گیا بھائی بوڑھا آدمی ہے، اب لوکل گاڑی کی کائے کو ضرورت ہے، ایکسپریس کوئی چل رہے. یہ ہمارے قاری اسماعیل صاحب ہمارے بہت پرانے دوست، اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح بہت سارے یہاں کھولوڑ میں آیا تو میرے کو سب واپس سب اچھا لگنے لگا کہ چلو کھولوڑ والوں نے بلایا. ایک تمہارا کھولوڑ کا معین کر کے کہاں بیٹھا ہے؟ کم وقت بڑا کنجوس. اس سے میں اتنا دور بیٹھتا ہوں کیونکہ اس کے اندر دو باتیں، ایک کنجوس ہے اور ایک بیوی سے ڈرتا ہے. میں جب اس کے قریب ہوتا ہوں نا تو میں بھی گھر جا کے بیوی سے ڈرتا ہوں. ہمارے قاری نعیم صاحب بھی تشریف لائے. سب پرانے احباب 4 سال کے بعد مل رہے ہیں. ایسا لگتا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. باقی لگتا کہیں میرے آپ سب کو کورونا تو نہیں ہو گیا تھا. خیر اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. واپس کھولوڑ بلاؤ گے؟ یہ بچہ بیچارہ بہت محبت کے ساتھ، کیا نام بیٹا تیرا؟ ہاں ایاز بیٹا، بہت محبت کے ساتھ میرے کو اتنی محبت کہ میں جب گھر میں گیا اور کھانے کے لیے بیٹھے، بیچارہ یہ کھاؤ. اب وہ کھولوڑ میں جب کھایا تھا بہت زیادہ تو 4 سال کے بعد بلائے، اب کھاؤں گا تو 8 سال کے بعد بلائیں گے. کون جیا نے کون مرا، اس سے سچ پوچھو ایاز بیٹا کتنا کھایا؟ بہت تھوڑا کھایا. بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا تمارج گھر، بس ڈاکیومنٹ دیتا تو میں سائن کر دیتا. ہاں اس نے میرے کو کہا تمہارا یہ گھر ہے، کاغذ دے دیتا میں سائن کر دیتا. میرے بیوی بچے بہت دعا دیتے. خیر اللہ سب کو اچھا رکھے، بولو آمین. یہ میں توا اس لیے گرم کرتا ہوں کہ ڈائریکٹ روٹی پکانے آ جاؤں. کیونکہ کون سا مہینہ، آواز نہیں بولو نا، کون سا مہینہ؟ ربیع الاول. اور ماشاء اللہ بہت سارے اچھے لوگ، یعنی یہ کھلوڑ کے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات میرے کو ہمارے بیٹے یاسر نے بتایا کہ مولانا حذیفہ صاحب نندربار سے آ رہے. میں کب سے یہاں بیٹھا یوں دیکھ رہا تھا کہ اب آئیں گے. اللہ نے میری مراد پوری کر لی اور میرے بیان سے پہلے آ گئے. اور ماشاء اللہ انہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور نیک لوگوں کی صحبت پر
بہت اچھا کلام کیا. میں تو چاہتا تو اور بھی آگے لمبی بات کرتے, لیکن خیر اتنی بھی کی باتیں ان کا احسان ہے کہ ہماری حقیر دعوت پر یہ سورت سے ٹرین میں اترے, وہاں سے رکشہ میں بیٹھے اور سیدھے یہاں پر آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا حذیفہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور بھی تمام کی عمر میں برکت عطا فرمائے. پھر ایک مرتبہ بولے کون سا مہینہ؟ اسی مہینے میں, بولو ساتھ میں بولنا, ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا آنا بھی, اور اللہ کی قسم ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مہینے میں آنا بھی اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. سبحان اللہ بولتے جانا. ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک, سبحان اللہ, اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. کیونکہ ہمارے نبی آئے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہمارے نبی آئے زمین پر اسلام نظر آیا, سبحان اللہ, زمین پر ایمان نظر آیا, سبحان اللہ, زمین پر احسان نظر آیا, بولو سبحان اللہ, ہماری زمین پر چین سکون اور امن نظر آیا. بلکہ ہمارے نبی آئے, ان کے صدقے میں آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا, ان کے صدقے میں آفتاب و مہتاب کو اللہ نے بنایا, ان کے صدقے میں عرش اور فرش بن گیا, ان کے صدقے میں دن اور راتیں بن گئی, ان کے صدقے میں پانی کا آنا اور نہ آنا ہو گیا. میرے پیاروں, ہمارے نبی کا آنا بھی اور جانا اتنا مبارک کہ ہمارے نبی اسی مہینے میں گئے, جیسے گئے زمین کے نیچے اللہ نے رحمتوں کا اور برکتوں کا سمندر اتار دیا. تو بولو نا ہمارے نبی کا آنا بھی اور جانا بھی. چلو یہ مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ 4 کام. کتنے کام؟ 9 بجنے جا رہے ہیں. کتنی دیر میرے کو بولنا؟ ہاں, کون ذمہ دار کون ہے؟ سبھی ذمہ دار ہے. میرے کو کوئی بول دیتا موئن تو بولتے چل کتنے بجے, پھر تیرا گھر کا پرابلم رہتا ہے. 11 بجے تک, یعنی 2 گھنٹہ, اتنا تو میں کھایا بھی نہیں. ہاں یہ صحیح بات بولی آپ نے بشاشت پر. ٹھیک ہے نا ایاز بیٹا؟ ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس جوان کو بھی قبول فرمائے, اس کی پوری ٹیم کو قبول فرمائے. انہوں نے بہت اچھی بات بتائی. قاری اسماعیل جب میں یہاں وضو کر کے کھڑا تھا تو یہ ایاز بیٹے نے بتایا ماشاء اللہ یہاں کے اسٹوڈنٹس میں محنت ہوئی اور الحمدللہ وہ سب اللہ کے راستے میں بھروچ کی طرف گئے ہیں. اللہ ہر جوان کی جوانی کو قبول فرمائے. اللہ خالی ہاتھ گئے ہیں, بھر کے ایمان کی دولت لے کر کھولوڑ زمین میں آ جائے, بلکہ یہاں کا ہر جوان تیار ہو جائے. جو میں کہہ رہا ہوں کتنی باتیں, جلدی جلدی سنیں گے 4 باتیں. اور خاص کر کے یہ وعدہ کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول, جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. سب سے پہلا کام جو ہم کو ربیع الاول میں کرنا ہے نا, وہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہماری زبان پر درود پاک, بولو صلی اللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں, دل خوش ہو جائے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا, اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل کریں گے. بولو سبحان اللہ. آگے ہمارے نبی نے فرمایا 1 مرتبہ رہنے دے, کوئی میرا امتی 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا, اللہ تبارک و تعالی 100 رحمتیں نازل کریں گے. ہم تو کہتے ہیں اس کو بھی آگے بڑھے. اب سننا جو ہم کو کرنا ہے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے کھولوڑ والوں سب ساتھ میں کہنا کریں گے انشاءاللہ. کتنی بڑی بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. کیا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نمبر 1, اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل کرے گا. 1000 رحمتیں اللہ اس پر نازل کرے گا. بات ختم نہیں ہوتی. آگے ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے, قیامت میں تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. تیری پیشانی پر لکھا ہوگا کہ جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا.
اتنا نہیں، آگے ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، تیری پیشانی پر یہ بھی لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، یعنی تو زندہ بھی رہا تو کلمے کے ساتھ، مرا بھی کلمے کے ساتھ، اور اللہ کے دربار میں بھی پہنچا تو کلمے کے ساتھ۔ اس پر بس نہیں، آگے ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، قیامت میں فکر مت کرنا، میں تیری سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ حوض کوثر پر میری ملاقات کرے گا، اور جو حوض کوثر پر میری ملاقات کرے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب کیا چاہیے میرے دوستو، اب کیا چاہیے؟ آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے روزانہ کتنی مرتبہ؟ ہاتھ نیچے رکھے، صرف بولے کتنی مرتبہ؟ کیا فائدہ ہوگا؟ 1000 رحمتیں ملے گی، بولو انشاءاللہ۔ ہماری پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم نہیں، جہنم کا دھواں بھی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہماری پیشانی پر لکھا ہوگا پیدا بھی کلمہ، جوانی میں بھی کلمہ، بڑھاپے میں بھی کلمہ، قبر میں بھی کلمہ، اور اللہ کے دربار میں گیا تو بھی لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ۔ اور قیامت میں ہمارے نبی سفارش کرے، اور جس کی نبی سفارش کرے وہ حوض کوثر پر جائے، نبی کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے، اور جس نے پانی پی لیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کون کون تیار ہے؟ آج پہلا کام کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ سونے کا نہیں، رات کو جب تک سو، اور سو آپ سوچتے ہوں گے کتنا مشکل نا، کون سا درود پڑھنے کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پانچ مرتبہ ہو گیا، میں نے پڑھا پانچ ہو گیا۔ 5 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ بڑا درود پڑھ لینے کا، درود ابراہیم۔ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو 100 مرتبہ چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 5-10 مرتبہ کے بعد ایک بار یہ درود ابراہیم پڑھ لینے کا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 5-10 مرتبہ کے بعد یہ بڑا درود پڑھ لینے کا، ایسا 100 مرتبہ پڑھ کے اطمینان رکھنا اللہ 1000 رحمتیں دے گا، اللہ جہنم سے آزاد کرے گا، اللہ کلمے والی زندگی اور موت عطا کرے گا، اور قیامت میں نبی سفارش کریں گے اور حوض کوثر کا پانی ملے گا، اور بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو آج پکا ارادہ کون کون کرتا ہے؟ بہت ٹائم نہیں جائے گا، 10 منٹ میں جنت کا ٹکٹ ہے۔ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا درود پاک کا ایک فائدہ بتاؤ، ہم پڑھیں گے 100 مرتبہ، بولو نا، یہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، یہ روزانہ 100 مرتبہ، اور ایک ارادہ کر لے رات کو بستر پر نہیں جاؤں گا جب تک میرا یہ وظیفہ پورا نہیں ہو جائے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤ، ہم درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں بھائی، ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم پڑھیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو ان کا نقصان ہوگا، کچھ بھی نہیں، بولو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ 100 مرتبہ پڑھ لیں اور جنت میں چلا جا۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد اور عورتیں، ایمان والے بندے اور بندیاں، تم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، ہمارے پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہوگا، ان کو۔ آپ کو معلوم ہے ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں، بولو پڑھتے ہیں، ہے نا، بولو نا پڑھتے ہیں، اور پڑھیں گے، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ بلکہ ساتھ میں کہو نا، ہم پیارے نبی پر درود پڑھیں، انسان بھی زمین پر درود پڑھے، جنات بھی زمین پر درود پڑھے، ارے چلنے والا چرندہ بھی درود پڑھے، اڑنے والا پرندہ بھی درود پڑھے، ارے سمندر میں بہنے والی مچھلیاں بھی درود پڑھے، جنگل میں رہنے والا درندہ بھی درود پڑھے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ سب درود پڑھتے قیامت کا جھٹکا آئے گا، ہم سب ختم
ختم. بولو ہم سب. جنات ختم, درندے ختم, چرندے ختم, پرندے ختم, کوئی بھی نہیں رہے گا. ابھی آپ نے قرآن میں سنا تھا, اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. سب ختم ہو جائیں گے. سوال ہوتا ہے اللہ اب کون درود پڑھے گا؟ انسان بھی نہیں, جنات بھی نہیں, درندے بھی نہیں, چرندے بھی نہیں, پرندے بھی نہیں. اللہ اب پیارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ قیامت کا جھٹکا آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فکر مت کر, میرے فرشتے درود پڑھتے رہیں گے. کون نبی پر درود پڑھیں گے؟ بولے ساتھ میں بولے کون پڑھیں گے؟ لیکن جب دوسرا جھٹکا آئے گا قیامت کا, بہت خطرناک جھٹکا دوسرا آئے گا, جس میں فرشتے بھی بولو نہیں رہیں گے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون. دوسرا جھٹکا آئے گا, کوئی نہیں بچے گا. ہم اللہ سے پوچھتے اللہ اب تو فرشتے بھی نہیں, اب تو جبرائیل بھی نہیں, اب تو میکائیل بھی نہیں, اب تو اسرافیل بھی نہیں, اب تو عزرائیل بھی نہیں. اللہ اب نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ فرماتے تو فکر مت کر, میں اللہ خود اپنے محبوب پر درود پڑھوں گا. اور یہ اللہ نے فرمایا, پارہ نمبر 22 میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے انسان, جنات, درندے, چرندے, پرندے میرے محبوب پر درود پڑھے. وہ نہ رہے تو آسمان کے فرشتے پڑھے, وہ نہ رہے تو اللہ فرماتے خود میں میرے محبوب پر درود پڑھوں گا. تو کون کون تیار ہے روزانہ؟ دیکھو چیٹنگ نہیں کرنے کا باہر جا کے, جو بات تو پکی یہاں فائنل. مومن مرد مومن پڑھیں گے 100 مرتبہ. اچھا میرے کو یہ بولو قیامت آئے گی؟ ہاں یا نہ؟ اور ایک منزل ایسی آئے گی ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. ترازو سمجھتے ہو کیا بولتے گجراتی میں؟ ہاں ترازو ہی بولتے ہیں. ہاں وہ لیکن ہم نے جو ترازو دیکھے نا وہ سب دکان پہ چھوٹے چھوٹے, زیادہ سے زیادہ 100 کلو 50 کلو وہ ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ فرماتے ترازو میرے ہاتھ میں ہوگا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف ختم کرتے ہیں تو اسی آیت پر ختم کرتے ہیں کہ قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. رائے کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی ترازو میں, رائے کے دانے کے برابر گناہ ہوگا وہ بھی ترازو میں. اور اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ قرآن میں لکھا پارہ نمبر 17, اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللہ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھک جائے گا, جس کے گناہ زیادہ ہوں گے بایاں پلہ جھک جائے گا. دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی بن گیا, بولو سبحان اللہ. اور بایاں پلہ جھک گیا تو جہنمی ہو جائے گا. ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ایک نبی گزرے حضرت داؤد, ہاں بولو نا نام سنا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ تمنا کی اللہ میرے کو ترازو دیکھنا ہے. کون سا ترازو؟ جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ کا ہاتھ کیسا؟ کما یعنی کو بھی جلالی و شانی ہم کو نہیں معلوم, اللہ کی شان کے مطابق ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میرے کو وہ جو تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا نا وہ دیکھنے کا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ پاؤ گے میرا ترازو, بولو. حضرت داؤد کچھ دن کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ ترازو دیکھنے کا ہے. اللہ نے فرمایا داؤد تم بے شک نبی ہو مگر انسان بھی ہو نبی بھی ہو, نہیں دیکھ پاؤ گے. اللہ ایک بار بتا دینا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ترازو بتایا 7 آسمان اور 7 زمین اس کے مقابلے میں چھوٹے سے نظر آتے. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے
اللہ کا ترازو دیکھا، خر داؤد صاعقا، حضرت داؤد بے ہوش ہو کر گر گئے. کہا اللہ نہیں دیکھنا، اللہ نہیں دیکھنا، بس جتنا دیکھا اتنا کافی ہے، باقی ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ تیرے ترازو کو دیکھے. میرے دوستوں قیامت میں وہی ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، ہم سب سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ لاؤ نیکی بھی ڈالو، لاؤ ایک بندے کو لاؤ، ایک بندہ آئے گا، لاؤ اس کی نیکی رکھو، اس کی برائی رکھو. اگر نیکی کا پلہ جھک گیا جاؤ کہاں؟ برائی کا پلہ جھک گیا جہنم. اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ فرماتے تیرا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا، خوشی خوشی جنت میں چلا جانا، اور اگر اللہ نہ کرے میرا اور آپ کا اگر بایاں پلہ بھاری ہو گیا، اللہ کہیں گے جہنم میں چلا جا. معلوم ہے قیامت میں ایک بندہ آئے گا، اللہ کہیں گے رکھو اس کی نیکی رکھو، اس کے گناہ رکھو، تو گناہ کا پلہ جھک جائے گا، نیکی کا پلہ اوپر اور گناہ کا پلہ نیچے. تو گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا، کہاں جائے گا؟ بولو نا کہاں جائے گا؟ بس اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جہنم جہنم. بایاں پلہ جھک گیا، یہاں انصاف ہوگا. وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں. چلو یہ بندے کو اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ. تو بندہ وہاں کھڑا رہے گا، اللہ بہت مار پڑے گی، اللہ جہنم میں، اللہ جہنم میں کالا کالا ہوگا، اللہ بہت مارے گی، اللہ وہ خون اور پیٹ پلایا جائے گا. اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ رونا تھا تو دنیا میں رویا ہوتا، یہ رونا دنیا میں رویا ہوتا، یہاں یہ رونا ہونا نہیں چلے گا. یہاں تو فیصلہ ہو گیا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. یہاں تو ایک ہی فیصلہ ہوگا، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت دوزخ میں جائے گی. اور تیرے برائی کا پلہ بھاری ہو گیا، جا 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 جا. وہ فرشتہ اس کو کھینچیں گے، وہ فرشتے کو کہے گا تھوڑا رکو نا، بات کر لے دو نا اللہ سے. اللہ کہیں گے فرشتوں کو لے جاؤ. ابھی تو فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، سامنے سے ایک شخص آئیں گے، بولو سبحان اللہ، اتنے خوبصورت، اتنے چمکتے، اتنے دمکتے، اتنے تابا، اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت 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 شخص آئیں گے اور آ کر فرشتوں کو کہیں گے تھوڑی دیر رکو رکو تھوڑی دیر. اور وہ نیکی کا پلہ تو اوپر ہوگا نا، وہاں آنے والے شخص ایک چھوٹا سا پرچہ یا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، اس کو وہ یوں پلے میں ڈالیں گے. جیسے پلے میں ڈالیں گے نیکی کا پلہ نیچے، برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا. اور جیسے برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا، اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندے انصاف مکمل ہو گیا، فیصلہ بدل گیا. اب تک تو جہنمی تھا کیونکہ تیرا بایاں پلہ جھکا تھا، اب تیرا دایا پلہ جھک گیا، جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. جا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا، بھاگ، جنت کا دروازہ کھلا ہے. وہ نہیں جائے گا بندہ. اللہ کہے جا، ابھی تک تو بہت چلاتا تھا، جا تو نہیں اللہ جاؤں گا، پہلے یہ پوچھتا ہوں یہ کون ہے، یہ جو آ رہے ہیں وہ کون ہے، اور کیا انہوں نے رکھا کہ پورا پلہ چک گیا. اللہ فرمائے مجھ سے کیا پوچھتا، انہی کو پوچھ لے، انہی کو پوچھ لے کہ آپ کون ہیں. تو یہ جائے گا، جا کر کہے گا آپ کون ہیں، تو آپ کون ہیں، آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہو گیا، میں جنتی ہو گیا، آپ کون ہیں. آواز آئے گی میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ. وہ گنہگار ایسا تڑپ جائے گا، میرے نبی میرے سامنے، میں گنہگار بدکار، میرے گناہوں کا پلہ بھرا ہوا، میں شرابی کبابی جواری، اور یہ نبی میرے سامنے. وہ کہے گا میرا جی چاہتا آپ کے گلے لگ جاؤ، مگر بہت گنہگار ہو، کیسے گلے لگوں گا آپ کے. پھر کہے گا وہ جو پرچہ آپ نے رکھا وہ کیا تھا. ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی، زندگی بھر جو تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا اس کو میں نے جمع کیا تھا، آج تیرے پلے میں رکھ دیا، تیرا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا. اور جا آج نبی اور درود کے صدقے میں اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اب کون کون تیار ہے؟ قیامت میں نبی بھی ملیں گے آمنے سامنے، اور خوش خوش ملیں گے. بھائی پڑھیں گے کتنی مرتبہ؟ کھولوڑ والے پکا ارادہ 100 مرتبہ.
4 साल बाद आया हूँ, देखो मेरे को धोखा मत देना भाई, ओ मोइन धोखा मत देना मेरे को भाई, पढ़ेंगे 100 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बहुत अच्छा वजीफ़ा बताता हूँ, बहुत अच्छा, आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, ये कोई हमारा मरहूम इंतकाल कर गया, हमारे अम्मा अब्बा भाई बहन बीवी जो भी हमारा करीब इंतकाल कर गया, आपको कभी ऐसा होता है कि उसको मैं ख्वाब में देखूं? अरे हाँ या ना? तमन्ना होती है। मेरी अम्मी चली गई, कैसे ख्वाब में देखते, मेरे अब्बा चले गए, कैसे ख्वाब में देखो। बहुत कोशिश करते हैं कि अब्बा ख्वाब में आवे मगर नहीं आते, अम्मा ख्वाब में, ख्वाब समझते हो ना, सपने में। आज एक अमल बताता हूँ, गारंटी है आएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन ये अमल करेगा इंशाअल्लाह? क्या अमल करने का मालूम है? क्या अमल करने का मालूम है? ये अमल करने का, रात को जब बिस्तर पे जाओ, हाँ रात को वज़ू करो, अच्छा वज़ू है, मिसवाक वाला स्पेशल वज़ू करो और 4 रकात नमाज के लिए, अल्लाह अकबर, 4 रकात नफल। पहली रकात में सूरे फातिहा और अल्लाकुमुत तकासुर, दूसरी रकात में बोलो सूरे फातिहा और अल्लाकुमुत तकासुर, तीसरी रकात में सूरे फातिहा अल्लाकुमुत तकासुर, चौथी रकात में सूरे फातिहा अल्लाकुमुत तकासुर। कुछ रातों तक ये काम करो, सिर्फ तुम जिसको चाहते हो वो ख्वाब में नहीं आएगा, बल्कि उसकी कब्र जन्नत है या जहन्नम है वो भी पता चल जाएगा। आप कहते हो कि कारी अहमद अली को कैसे पता चला? कारी अहमद अली को कुछ पता नहीं चला। किताब में पढ़ा, एक औरत आई थी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास। हज़रत हसन बसरी कौन? हज़रत हसन बोलो बसरी रहमतुल्लाह अलैह कौन? जैसे सहाबा में नंबर 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, तो ताबीईन में नंबर 1 हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। बड़े अल्लाह के वली, एक औरत पर्दे में आई, हिजाब में आई और आकर कहने लगी, हज़रत 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 तो दूर बैठे हुए थे, हज़रत को इशारा करके फरमाया, हज़रत 4-6 महीने हो गए मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरी बेटी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, कोई भी माँ होए बताओ ना अपनी बच्ची से मोहब्बत करेगी कि नहीं करेगी? मेरे को मेरी बेटी को, लेकिन 4 महीने हो गए हज़रत, ख्वाब में नज़र ही नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी ख्वाब को अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत बनाया कि जहन्नम। तो हज़रत हसन बसरी ने ये वजीफ़ा बताया जो मैंने आपको, तो ये मेरा नहीं है, किनका बताया हुआ? हसन बसरी। क्या फरमाया? उस औरत से कहा जाओ आज से ये अमल शुरू करो, रात को बिस्तर पर जाने से पहले वजू कर लेने का, 4 रकात नफल पढ़ने का, पहली दूसरी तीसरी चौथी हर रकात में सूरे फातिहा पढ़ने का और सूरे फातिहा के बदल हाकुमुत तकासुर पढ़ने का। वो औरत ने कहा ठीक है मैं अमल करूँगी। वो औरत ऐसी उस ज़माने की वलिया होगी, वो भी उसने पहली रात अमल किया और पहली रात को अपनी बेटी को ख्वाब में देखा। और बेटी को कैसे हाल में देखा? चारों तरफ से आग जल रही है, बेटी कब्र में सोई है, चेहरा काला पलोटा हो गया है, चारों तरफ से आग जल रही है और वो जहन्नम का लोहा उसके सर पे मारा जा रहा है, उसके सर पे मारा जा रहा है। और ये कब्र में होगा, जहन्नम की आग तो है लेकिन गुनहगार होगा ना, तो जहन्नम की आग कहाँ पर आएगी? नहीं बोलो ना कहाँ आएगी? मैं, और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्यन व यौम तक़ूमुस्साअ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में तो जहन्नम की आग होगी, लेकिन कब्र में भी सुबह और शाम जहन्नम का पूरा पावर लाया जाएगा, पूरे आग के शोले भड़काए जाए। तो वो औरत ने ख्वाब में देखा, अपनी बेटी को देखा कि बेटी ऐसे बीच में चारों तरफ से जहन्नम की आग जला रही और बेटी चिल्लाती है बचाओ बचाओ बचाओ। ये तो माँ थी। जैसा ख्वाब ख़त्म हुआ सोचने लगी मैंने क्यों 4 रकात नमाज पढ़ी, अब तो मेरे को खाना भी नहीं अच्छा लगेगा, पीना भी नहीं, इतने रोज़ से मैंने मेरी बेटी को देखा नहीं, आज तो मैंने मेरी बेटी को देखा। सुबह फजर की नमाज के बाद वो औरत गई किनके पास? और हसन बसरी कल आपने वजीफ़ा बताया, कैसा पक्का वजीफ़ा बताया, पहली रात को बेटी को ख्वाब में देखा। तो हसन बसरी ने फरमाया मुबारक हो। कहा नहीं मुबारक नहीं, मेरी बेटी आग में चली गई है, चारों तरफ से आग तप रही है, वो चिल्ला रही है, उसे कोड़ा मारा जाता है, उससे मालूम है लोहे से मारा जाता है, उसकी हड्डियों को टूटने की आवाज़ मेरे कान में आई। तो हसन बसरी ने कहा अब तो तौबा करे, तुम उसकी तरफ से तौबा करो क्योंकि तुम माँ हो, और सबसे बड़ी दुआ किसकी? वो कुछ सदका खैरात करो, अल्लाह कुछ खैर का मामला करेंगे। औरत रोते रोते वहाँ से चली गई। दूसरी रात हसन बसरी ने ख्वाब देखा,
اور خواب میں اسی لڑکی کو دیکھا وہ قبر میں تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کا پھل کھا رہی ہے. تو حسن بصری نے دوسری رات کو دیکھا وہی لڑکی وہ جو کل اس کی ماں آئی تھی, وہی لڑکی قبر میں بیٹھی ہے اور تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کا پھل کھا رہی. تو حسن بصری نے کہا تو جہنم میں جل رہی تھی, تیری قبر میں آگ لگ گئی تھی, تیرے قبر میں کوڑے مارے جاتے تھے, تیری قبر میں لوہے مارے جاتے تھے, کل تیری ماں نے بتایا, اور تو آرام سے جنت میں کھا رہی, میوے کھا رہی, پھل کھا رہی. کہا میری ماں سچی. اس لڑکی نے کیا کہا, میری ماں سچی, کل رات تک یہی معاملہ تھا, کل رات تک یہی معاملہ تھا, بہت مارا گیا, بہت پیٹا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, ہڈیوں کو توڑ توڑ کے, پسلیوں کو پسلی سے ملا کے بہت. تو حسن بصری نے کہا لیکن ابھی تو آرام سے تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کے پھل کھا رہی ہے. کہا ہاں یہ پورے قبرستان میں 70 قبریں ایسی تھی جن میں عذاب ہو رہا تھا. کتنی ہو رہی تھی؟ 70 قبروں میں کل رات تک عذاب ہو رہا تھا, اور کل رات کے بعد سے آج صبح سے پورا معاملہ بدل گیا. تو حسن بصری نے فرمایا آج صبح سے معاملہ بدلا. کیوں بدلا؟ اس لڑکی نے کہا بدلا اس لیے کہ کوئی اللہ کا ولی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا, اس نے ایک مرتبہ درود پڑھا, اور درود شریف پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ درود شریف کا ثواب جتنے قبر میں آرام کرتے سب کو پہنچا دینا. وہ درود شریف کا جو ثواب آیا اتنا پیارا تھا, اللہ نے ہماری قبر میں جو جہنم تھی اس کو جنت کا باغ بنا دیا. کوئی اور درود پڑھے, کوئی اور درود پڑھے, اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے, تو جو خود درود پاک کا وظیفہ لے کر گیا ہوگا قسم اللہ کی اس کی قبر کیسی چمکتی دمکتی ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو پیارا پیارا کام کرنا ہے روزانہ. ٹھنڈے ٹھنڈے مت بولو بھائی, اتنی بڑی بات ہے. وہ روزانہ کتنی مرتبہ؟ کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اوپر کرے, بولو انشاءاللہ, اور ساتھ میں کہو, ہاتھ نیچے رکھ کر ساتھ میں کہتے جانا 100 مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 1000 رحمتیں ملے گی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیشانی پر لکھ دیں گے جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اللہ ہماری پیشانی پر لکھ دیں گے جیا بھی کلمے والا, مرا بھی کلمے والا, ہمارے پاس بھی آیا تو کلمے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھے گا, نبی فرماتے قیامت میں تیری سفارش کروں گا, حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا, اور بغیر حساب و کتاب کے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. آج کھلوڑ والے میرے محترم دوستوں, بزرگوں, مائیں بہنیں, ارادہ کر لو ربیع الاول مہینہ ہے, آج کی رات اور کل کی صبح سے ہمارے موت آنے تک روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. اور 100 مرتبہ میں کتنا ٹائم جائے گا؟ 10 منٹ. بولو تیار ہو نا؟ اتنا ٹائم لگے تو تیار ہو. چلو ایک بات ہوگی, آ جاؤ دوسری بات پر آ جاؤ. 4 باتوں پر آنے, دوسری بات پر آ جاؤ. دوسری بات دیکھو یہ سب کرنے کا ہے. دوسری بات میرے پیارو, میرے پیارو, کرو گے روزانہ ربیع الاول میں ارادہ کر لو, پکا ارادہ کر لو, روزانہ 20 منٹ 15 منٹ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا, اگر میں قسم کھاؤں قاری اسماعیل صاحب تو غلط نہیں ہوگا, اس میں آدھا مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے صبح سے لے کر اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے, نہ پڑھا, نہ پڑھایا, نہ سمجھا, نہ سمجھایا. آدھا مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا. ٹچ سمجھتے ہو کیا؟ چھونا قرآن کو ہاتھ بھی. بلکہ اس میں اتنے نالائق اور کمینے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج صبح سے لے کر اب تک قرآن پاک کو محبت سے دیکھا بھی نہیں. پڑھنا چھوڑو, پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا, سمجھانا, چھونا بھی چھوڑو, شاید ٹائم نہیں ملا ہوگا کیونکہ چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. مگر گھر سے نکلتے ایک بات اپنی امی کو کہہ دیتا, یا جوان جو بغیر شادی والے بیٹھے اپنی ماں کو کہہ دیتے, یا جو شادی والے اپنی بیوی کو کہہ دیتے کہ ذرا میرے کو قرآن بتا تو صحیح. قرآن وہ بتاتی, اسے محبت سے دیکھ لیتا, آنکھیں بھر جاتی, پھر گھر سے نکل جاتا, ایک ایک قدم اٹھاتا جاتا, اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا. دیکھا لیکن قرآن کو دیکھا نہیں نا. حالانکہ قرآن, اللہ کی قسم, سب سے پہلی بات قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ میں ہم قرآن بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ قرآن. کیوں؟
قرآن کے اصل معنی آتے ملنا اور ملانا. بولو ملنا اور ملانا. اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ جو قرآن سے ملتا ہے اللہ اس کو اپنی محبت سے ملا دیتا ہے. جو قرآن سے ملتا ہے پیارے نبی کے عشق کے ساتھ مل جاتا ہے. اور جو قرآن سے ملتا ہے نیک اعمال کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جو قرآن سے ملتا ہے نیک اخلاق سے مل جاتا ہے. اور آخر میں کہو جو قرآن والا بن جاتا ہے وہ جنت والا بن جاتا ہے. تو روزانہ کتنی منٹ؟ 10 منٹ درود کی، 15 منٹ روزانہ. بولو کون کون پڑھے گا؟ 15 پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. اور قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب میرے دوستوں اگر اتنا کوئی پیسہ دیتا ہوئے نا تو آدمی قربان ہو جاوے. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ حرفا من القرآن من قرأ حرفا من الكتاب فله 10 حسنات. لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا ایک حرف پڑھا 10 نیکی. ایک حرف پڑھا 10 نیکی. الحسنۃ بعشر امثالہا. ایک حرف پہ 10 نیکی. پھر ہمارے نبی ہم کو سمجھا رہے الف لام میم پڑھو گے نا تو ایسا مت سمجھنا کہ 10 نیکی. الف کی 10 نیکی، لام کی 10 نیکی، میم کی 10 نیکی. مطلب ہے کہ صرف الف لام میم پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی؟ 30 نیکیاں جمع. ارے قرآن تو اتنا مبارک کلام ہے، اتنا مبارک کلام ہے. بولو یہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. بولو نا قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. اتنا پیارا کلام ہے، اتنا پیارا کلام ہے کہ اللہ کی قسم یہ صرف اور صرف کس کا کلام ہے؟ کوئی اس کو بدل سکتا؟ یعنی ساتھ میں بولو کوئی گھٹا سکتا، کوئی بڑھا سکتا، کوئی اس میں چینجز کر سکتا؟ اللہ نے فرمایا تم کچھ بھی کرو، جلا ڈالو، دریا میں ڈالو، قیامت تک قرآن پاک کے ایک حرف کو کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا. کیونکہ اللہ نے فرمایا ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو، قرآن کی حفاظت میں خود کرتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. بولو نا قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ قرآن اتنا پیارا کلام ہے، معلوم ہے اتنا پیارا کلام ہے. ہاں آپ کو معلوم ہے وہ کعبہ ہے نا، کعبہ اس کے پردے پر بڑے بڑے شاعر آتے تھے، اپنا شعر لٹکا کے جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنا شعر. کوئی بڑا شاعر آتا مکے کا یا مکے کی وادیوں کا یا گاؤں کا یا دیہات کا. اس زمانے میں شعراء بہت تھے، عربی کی فصاحت بلاغت طلاقت سلاست یعنی عربی گرامر کے ماہر بہت تھے. اس زمانے میں وہ کعبے کے اوپر آتے تھے اور اپنا شعر رکھتے تھے اور جو بھی آ کر دیکھتا تھا اس کا شعر بہت اچھا ہے، اس کو اتنا انعام ملے گا. ارے اس کا شعر بہت اچھا، اس کو اتنا انعام ملے گا. ارے اس کا شعر اتنا اچھا، اس کو اتنا سونا درہم اور دینار ملے گا. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور کہا اللہ کے رسول سے فرمایا آپ بھی قرآن کی کوئی آیت رکھ لو. تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میرا اللہ جب تک نہیں کہے گا کچھ نہیں ہوگا. ایک دن جبرائیل آئے، ایک سورت لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ سورت. اس کو کعبے کی دیوار پہ رکھ دو. اس کو کعبے کی دیوار پہ. کون سی سورت پڑھو میرے سامنے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بس ہمارے آقا صاحب نے وہ کس کا حکم ملا؟ اللہ کا حکم ملا. صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور جا کر تختی لگا دی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب جو بھی وہاں سے گزرتا دیکھتا اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بولو اس سے بڑھ کر. اچھا کوئی شاعر آتا اپنا شعر لٹکانے لیکن دیکھتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ واپس جیب میں رکھ کے چلا جاتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سب ہٹا دیا جائے گا، یہ باقی رہنے والا ہے. تو ہوا بھی ایسا ہی. 8 دن تک کوئی شعر، کوئی شاعر، کوئی نظم والا، کوئی اپنا عربی زبان کا ماہر آتا تھا، اس کو دیکھتا تھا. بولو کیا ہوتا تھا؟
मक्के वालों ने मशवरा किया कि ये तो सबको मालूम हो गया कि ये तो मोहम्मद का कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो लोग ईमान कबूल कर लेंगे, क्योंकि किसी का शेर चलता नहीं है, किसी की अरबी चलती नहीं है, किसी की फसाहत आती नहीं, किसी की बलागत आती नहीं, किसी की तलाकत आती नहीं, किसी की सलासत, यहाँ कोई नहीं आता। सिर्फ काबे की दीवार पर लिखा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। मक्के वालों ने आपस में मशवरा किया कि नहीं, इसके मुकाबले में कुछ तो हमको क्या करना है, लाना है। तो मालूम हुआ कि पूरे मक्के में सबसे बड़ा शायर लुबैद, क्या नाम, लुबैद, एल से लुबे, बहुत बड़ा शायर, कहा उसको लाएंगे, उसको कहेंगे कि तू इसका तोड़, और वो डालेगा तोड़ इसका। तो सबने आपस में कहा हुआ आएगा, लेकिन इतना बड़ा शायर है, ऐसे ही थोड़ी खोलवड़ में आ जाए कोई, इतना बड़ा शायर है, आएगा। सबने कहा जो होगा दे देंगे, लेकिन पहले आके इसका तोड़ तो पैदा करे। चलो लुबे शायर को बुलाया गया, पूरा मक्का जमा हुआ, मक्के के बड़े बड़े वडीर और मक्के के बड़े बड़े जो लोग थे, जितने मालदार थे, वो सब जमा हो गए और कहा कि ये देखो, ये जो लिखा है ना, इसको रहने देना है और इसका तोड़ लाना है। लुबे ने यूँ देखा, यूँ देखा। अच्छा, लुबे कितना बड़ा शायर था, आपकी अकल हैरान होगी कि जब वो बोलता था ना, तो जिसके पास कलम होता वो लिखना शुरू कर देगा। वो कुछ भी बोलता था, बोलो सामने वाला, यहाँ तक कि किसी के पास कलम नहीं होती थी ना, तो वो छुरी लेके ना ऐसे यूँ अपनी उंगली काटता, उसमें से खून निकलता, उस खून से लिखना शुरू कर देता। यानी कैसा होगा वो, कैसा होगा, कितनी अरबी का माहिर होगा। आया यूँ देखा 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 देखा, थोड़ी देर के बाद कहा लाओ कलम लाओ। जब कलम लाओ कहा तो पूरे मक्के में शोर हो गया कि अब इसका तोड़ ये लिखेगा। ये सीढ़ी लाई गई, क्योंकि काबा ऊंचा है ना, वहाँ ऊपर लिखा था ना, सीढ़ी लाई गई, लुबे सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया और कहा कि अभी ये लिखेगा। कलम मंगवाया, उसने क्या लिखा, क्या लिखा हुआ था पहले से बोलो, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उसने क्या लिखा मालूम, आगे इसी के आगे लिखा वल्लाहि हाज़ा लैसा कलामुल बशर। उसने लिखा अल्लाह पैदा करने वाला, कसम खाता हूँ ये इंसान का कलाम नहीं, ये पैदा करने वाले का कलाम है। ये बोलकर सीढ़ी से उतर गया और चला गया। कहा मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो सिर्फ इस मोहम्मद से मुलाकात करना है। सुभान अल्लाह। इतना अच्छा कुरान हमारे पास आया, और ये पूरे खोलवड़ में सबके घर में एक से ज़्यादा कुरान होंगे, 1 2 3 4, लेकिन हाथ में आते होंगे, पढ़ता होगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? मोबाइल हाथ से छूटेगा तो पढ़ेगा ना। कसम खाकर बोलो, अल्लाह के रबीउल अव्वल महीना है, जितनी देर हमारे हाथ में मोबाइल होता है, उसका पाव आधा नहीं, पौना नहीं, पाव वक्त कुरान को दिया जाता है। बोलो ना, दिया जाता है। अल्लाह के कुरान पाक की एक बात आपको बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, मेरे बोलो ना, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कुरान पाक में सबसे अच्छी आयत कौन सी, सबसे अच्छी आयत पूरे कुरान में? ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल हज़रत उबई को किया। किसको किया? हज़रत उबई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उबई को कहते थे अबुल मुंजिर, नाम उबई था लेकिन कहते थे अबुल मुंजिर। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबुल मुंजिर इधर आओ, इधर आओ। हज़रत उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, हमारे नबी ने फरमाया अय्यु आयतिन आज़म माका मिनल कुरानिल करीम। ए उबई बताओ, तुम्हारे सीने में कुरान पाक की एक आयत है जो पूरे कुरान में सबसे ऊंची आयत है, कौन सी है? उबई ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे को नहीं मालूम। भाई हमारे सामने कोई बड़े मौलाना आए तो हमारी ज़बान खुलती है नहीं, तो अल्लाह के रसूल के सामने कैसे ज़बान खुलेगी? ये तो एक एग्ज़ाम हो गया कि कौन सी आयत तुम्हारे सीने में सबसे ऊंची है। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल मेरे को नहीं मालूम। हमारे नबी ने फरमाया बताओ। नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह रसूल को मालूम था कि मेरे को कुछ मालूम। हमारे नबी ने तीसरी मरतबा फरमाया बताओ। तो हज़रत उबई ने डरते डरते कहा मेरा ख्याल है आयतुल कुर्सी।
سبحان اللہ. میرا خیال ہے آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا, کہا آؤ ابی آؤ, یوں گلے لگایا اور کہا اللہ تمہیں علم مبارک کرے. تم نے وہ جواب دیا جو جواب میں دینے والا تھا. کون سی آیت سب سے اونچی ہے قرآن پاک میں؟ آیت الکرسی. یہاں بہت سارے بیٹھے ہو گے مولانا اسے کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی, کرسی یاد ہوگی. آیت الکرسی, کرسی, ٹرسٹی, سیکریٹری, میں یہاں کا بڑا, میں وڈیل. اور کوئی ذرا بھی ادھر ادھر کرے, ہاں میں ٹرسٹی, میرے کو پوچھا نہیں, ہاں کرسی یاد, آیت الکرسی کون ابا یاد کرے. صحیح کہہ رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں بھی اس میں ہوں. سب کو کرسی چاہیے, سب کو بس مان چاہیے, سب کو یہ چاہیے کہ لوگ میرے کو دیکھ کے واہ واہ کرے, لوگ میرا استقبال کرے, لوگ میرے کو کہے کہ تو کٹھور کھولوڑ کا بہت بڑا آدمی ہے, میرے کو کہے تو سورت کا بہت بڑا آدمی ہے, تو تقریر کرنے والا کچھ نہیں. جس کے سینے میں آیت الکرسی نہیں, سمجھو کہ اس کا سینہ ویران ہو گیا. آیت الکرسی, اچھا پورے قرآن میں یہ آیت الکرسی کو اتنا مقام کیوں ملا معلوم ہے؟ آپ آیت الکرسی کو پڑھو, صرف آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. آیت الکرسی ایک آیت ہے نا, کتنی مرتبہ اللہ کا نام آیا؟ علماء سمجھیں گے اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر, یعنی کبھی ضمیر میں کبھی ظاہر میں. آپ انگلی پر گنو, دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. 17 مرتبہ ہے. شروع کرو اللہ, آپ لوگ بولتے جانا, ایک دو بولتے جانا. اللہ ایک, لا الہ دو, الا ہو, کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گیا نا. الحی القیوم, کتنی مرتبہ اللہ کا نام آ گیا؟ 5. لا تاخذہ, بولو 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 6. سینۃ ولا نوم لہو. 7. ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعلم, کیونکہ یعلم کے اندر بھی جاننے والا کون؟ اللہ. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنا ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ 14. حفظہما وہو 15. العلی 16. العظیم. ایک آیت الکرسی میں انسان نے 17 مرتبہ اللہ کا نام لیا. اسی لیے سننا, اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. بولو, ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے یہاں موت آئے گی اور وہاں تیری قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دے گا اور وہاں سے ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے گا. ہمارے نبی فرماتے رات کو بستر پر جائے, رات کو بستر پر جائے, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا, فرشتہ تجھ سے دور نہیں جائے گا. پوری رات فرشتہ تجھ سے دور نہیں جائے گا, شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا رات کو بستر پر جا, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے, فرشتہ تیرے سے دور نہیں جائے گا, شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا, تیرے جان, تیرے مال, تیرے آبرو, تیری دکان, یہاں تک کہ پورے محلے کی حفاظت اللہ کرے گا. تو یہ تو قرآن ہے میرے پیاروں. قرآن ملنا, قرآن مانے ملنا. کس سے ملنا؟ اللہ سے. کس سے ملنا؟ اسلام سے. کس سے ملنا؟ ایمان سے. کس سے ملنا؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون کون تیار ہے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ دوسرا کام 15 منٹ روزانہ قرآن پاک بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اور وہ آیت الکرسی بھی پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد. اور رات کو سونے سے نہیں پڑھیں گے. آپ پڑھیں گے؟ پڑھیں گے تو پھر موبائل سے کب کھیلیں گے؟ لگ دیں گے. یہاں بیٹھے موبائل میں آخری درجے کے نالائق لوگ بیٹھے, رات کو 1-2 بجے
मोबाइल है? और क्या करेगा मालूम है? नंगी औरत नाच रही है, पीछे गाना बज रहा है, वो आधा कपड़ा पहन के नाच रही है, 12 मिनट की क्लिप है, यूँ यूँ यूँ। इतना करीब से देखता मेरे को तो लगता निकालेगा, कारी नहीं साहब, यूँ करके देखेगा। और फिर क्या करेगा मालूम है? रात को 1 बजे अपने दोस्त को फ़ोन कर, हेलो सुई तो नहीं गयो ना? वो भी कम वक्त जागता है, हाँ नहीं मैं जागता हूँ। बहुत अच्छी क्लिप आई है, भेजूँ? हाँ मोकल ले, मोकल, वो फ्रिज छू, कम वक्त तू तो 24 घंटे फ्रिज रहता है, तेरा काम धंधा क्या है? अब ये बटन दबाया, ये 12 मिनट की गंदी नंगी क्लिप वहाँ गई। उसने 12 मिनट तक देखा। हाँ 12 मिनट देखने के बाद अब वो वहाँ से फ़ोन करता है, हेलो, तो क्या, हाँ बोल, कैसा लगा? वेरी हॉट, बहुत अच्छा। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा ईमान है। शर्म आती है बोलते हुए कि ये रात का मुसलमान है जो रात को 1 बजे ये काम करता है मोबाइल के। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जो लड़की का नाच गया, हाँ खोलवड़ वालों, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, अगर ये हमारी बेटी होती तो? नहीं, हम ऐसा बोलते हैं 12 मिनट देख, बहुत अच्छी क्लिप, मेरी बेटी नंगा नाचती है, बोले बहन होती हमारी, माँ होती, बहू होती, हमारे घर की इज्जत करता, ये सब धंधे करता, खोलवड़ में बैठ के, तो उसके साथ क्यों कर रहा है? वो भी तो किसी की बेटी है ना। किसी की आह लगी तो क्या करेंगे? और आह लगे ना लगे दूसरी बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दय्यानु ला यमूत कमा तदीनु सुदान। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिसाब लेने वाला अल्लाह, कभी मौत आने वाली नहीं, जैसी करनी। क्यों इंतज़ार कर रहे हो कि हमारी बेटी का भी ऐसा हो, हमारी बहन का ऐसा हो, हमारी माँ का ऐसा हो? कब तक मोबाइल एपिसोड देखते हैं मोबाइल पर? मानो उसे पता एपिसोड, वो एक को मैंने देखा एपिसोड देख रहा, मैंने कहा क्या देख रहा, क्या बोला ना, तुमको नहीं समझ में आवे। मैंने कहा नहीं समझ में आओ तो એટલે तो पूछ ही गई हो, क्या देखता क्या? तो मुझे कहता है एपिसोड। मैंने कहा एपिसोड बोलता है कि वो एक कहानी होती है जो चलती रहती है। तो मैंने कहा कौन से नंबर का है? तो कहा 84 नंबर का, 84। मैंने कहा कितने का? 100 के ऊपर है, मेरे को भी नहीं मालूम। मैंने कहा कितनी मिनट का? कहा 40 मिनट का। अल्लाह, एक एपिसोड का जवाब दोगे क़यामत में अल्लाह को? एक एपिसोड, ये तो 84 हो गए। मैंने उसको कहा भाई एक का जवाब देगा, अगर देने वाला है तो 84 देख ले। वो बेचारा इतना अच्छा कारिश्माई अल्लाह का बंदा था, मोबाइल तोड़ दिया और रोने लगा। और रोकर मेरे को कहने लगा, मौलाना मैं मस्जिद में जाता हूँ, मैं 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा। मैंने कहा देखो ये जन्नती हो गया, ये जन्नती हो गया, यहाँ भी बहुत सारे होते हैं। मैं नहीं कहता मोबाइल तोड़ देना, तोड़ने का नहीं, फोड़ने का नहीं, किसी को देने का भी नहीं। वो उन्होंने किया आप लोग ऐसा मत करना, इतना करो कि मोबाइल का फॉर्मेट बदल दो, सारा गंदा फॉर्मेट हटा के कुरान, हदीस, उलमा का बयान, तकरीर। और अगर चलो इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आज का साइंस क्या है, आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का हिस्ट्री क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज की पॉलिटिक्स क्या है, आज का केमिकल क्या है, आज का केमिस्ट्री क्या है, सब चीज, बायोलॉजी, लॉजिक, सबको जमा करो, उलूम, एजुकेशन, नॉलेज, ताकि वो मोबाइल जो कल तक जहन्नम में ले जाने वाला आज हमको जन्नत में ले जाने वाला। तो चलो दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? जरा बात कब की हो जाए, कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा ना कुरान पाक किसका कलाम है? आपको मालूम है, मैंने वो तो सुना है, इन्ना आतैना कल कौसर का सुना है ना, मालूम है। फिर भी मक्का में लोग आपस में बातें करते थे, ठीक है ये कुरान करीम का तोड़ तो हम लाएंगे, बोलो तोड़ तो हम लाएंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ये लोग कह रहे हैं कि इन्ना आतैना का तो तोड़ नहीं मिला, लेकिन ये लोग लाने वाले हैं। फ़ौरन आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया इनको कहो पूरे कुरान का तोड़ नहीं लाए, सिर्फ कुरान की तरह 10 सूरत तो लेकर आओ। भाई कुरान में जितनी सूरतें हैं उतनी मत लाओ, कितनी लाओ? ओनली
اللہ نے فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ نے اوپن چیلنج کیا. پورا قرآن مت لانا، نا اتنی فکر مت کرنا، اتنا تم سے نہیں ہوگا. 10 سورت تو لے کر آؤ. ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ بھائی اعلان ہے پورے مکے میں، لاؤ. کتنی لاؤ؟ 10. ایک زمانہ گزر گیا، ہمارے نبی نے پوچھوایا ہر 10 سورت. ہمارے نبی نے اللہ کو کہا اللہ نہیں لا سکتے. اللہ نے کہا چھوڑ دو، کہو 1 سورت لے کر آؤ. کتنی لے کر آؤ؟ 1 سورت لے کر آؤ. اللہ نے فرمایا قل فأتوا بسورة من مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا بھائی 10 والا کینسل. تم قرآن جیسی 10 نہیں لا سکتے، کتنی لاؤ؟ اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ مر جائیں گے مگر 1 سورت بھی. ایک زمانہ گزر گیا، کوئی قرآن کی 1 سورت بھی نہیں لا رہے. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ تو 1 سورت بھی نہیں لاتے. اللہ نے کہا 1 سورت بھی چھوڑو، ان کو بولو 1 آیت تو لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ بولو کیا لے کر آؤ؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. 1 آیت تو لے کر آوے، 1 آیت بھی نہیں لائے. بہت دن ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ تو 10 بھی نہیں لاتے، 1 بھی نہیں لاتے، آیت بھی نہیں لاتے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ سب سبحان اللہ کہہ دیا. کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ فرماتے 10 ایک آیت چھوڑو، پوری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائے اور قرآن جیسا لانا چاہے، اللہ کہتے ہیں میری قسم مر جائیں گے مگر قرآن جیسی 1 آیت بھی پیش نہیں کر سکتے. میرے دوستو اتنا پیارا قرآن ہمارے پاس ہے. اب بولو نا کتنا ٹائم میں نے مانگا روزانہ؟ 15. میں نے بولو نا کتنا مانگا؟ 15. تو 2 کام ہو گئے ربیع الاول میں. ایک کام تو کیا؟ 100 مرتبہ درود. دوسرا 15 منٹ. اور اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں نا ایسے بے وقوف، آنگن نہیں آتا تو تیرے کو تو بہت چیز نہیں آتی تھی، سب سکھا کے نہیں سیکھا؟ بھائی پہلے بہت ساری چیزیں نہیں آتی تھی، سکھا کے نہیں سیکھا. پہلے موبائل کا تھا، سیکھا نا موبائل کا، سیکھا نا موبائل کا واٹس ایپ، موبائل کا فیس بک، موبائل میں اسنیپ چیٹنگ، موبائل کے اندر وہ کون سا فارمیٹ رکھنے کا، موبائل کے اندر کیسے کسی کی بات کو ریکارڈ کرنے کا، موبائل کے اندر کیسا چپ کے کسی کا فوٹو نکالنے کا، پھر موبائل کے ذریعے بلیک میل کرنے کا، پھر موبائل کے ذریعے غیبت کرنے کا، پھر موبائل میں زنا کرنے کا، پھر موبائل میں چوری کرنے کا، پھر موبائل کے اندر تہمت لگانے کا، پھر موبائل کی وجہ سے بیوی سے چھپ چھپ کے گھومنے کا، اور پھر طلاق والی نوبت کا آنے کا. یہ سب کام وہ پہلے نہیں تھے. جب محبت ہوئی تو سیکھا. بولو سیکھا کیوں نہیں سیکھا؟ تو آج قرآن کے بارے میں کیوں ایسا بتایا؟ پڑھنے نہیں آتا تو موبائل کیسا پڑھنا ہے؟ گانے کیسے یاد ہو گئے؟ ہاں پہلے سیدھے سادھے بال بناتے تھے، ابھی 3 طرف سے ٹکلا ہوتا ہے. یہاں بال نہیں، یہاں بھی بہت سارے ٹوپی پہنے ہیں لیکن اندر ہوگا. بولو نا یہ علاقہ یتیم، یہ علاقہ غریب، یہ پیچھے کا علاقہ زکوٰۃ کا مستحق کاری. نہیں سب آپ نے دیکھا ہوگا ایسے جیسا عورت کا امبوڑا ہوتا ہے نا ویسا، اور پھر بائک پہ جائے گا نا اور یوں کرتا کرتے جائے. کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی کہ للو کہاں جا رہا ہے. بلکہ حجام لوگوں کو آرام ہو. پہلے معلوم حجام کی کرسی پہ ہم بیٹھتے تھے نا، پھر اس کو دیکھ رہے برابر نہیں ہے، یہ سائڈ کے کم ہو گئے، یہ سائڈ کے زیادہ ہو گئے، وہ بیچارہ ہاں کر کے پھر بیچارہ. اب تو حجام کو جیسا کیسی گھمایا، جب وہ آئینے میں دیکھا بولتا یہ کیسا؟ دس از ویسٹرن اسٹائل، یہی تو اسٹائل ہے. یہ بھائی بھی لے بھائی 700 روپیہ لے جا، ہم 50 میں کٹوا دیں تو 700 میں لے کے جانا. بولو یہ بے وقوفی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کا بولو نا آج سے کون تیار ہے؟ بولو. یعنی مطلب بال سمجھ میں نہیں آتے، جب اسٹائل والے بال سمجھ میں آئے، اسٹائل والی داڑھی سمجھ میں آئی، اسٹائل والے کپڑے سمجھ میں آئے. کپڑا ٹی شرٹ، او ہو
وہ کرکٹر نے جو کلر کا پہنا وہ کلر کا ٹی شرٹ اس نے پہنا، اس کا پیچھے جو نمبر ہے وہ اس کا نمبر ہے. اور اگر 3 گھنٹہ کوئی فلم دیکھ کر آیا نا تو فلم دیکھنے کے بعد تو ایسا گاؤں میں بیٹھتا ہے جیسا وہ خان نقلی، اصلی تو کھولوڑ میں بیٹھا ہوا. اس کی بائک کی سٹائل، اس کے چلنے کی سٹائل، اس کے بولنے کی سٹائل کا کیا ہوا کیا تیرے کو؟ میں بھی سٹائل والا، وہ تو نقلی، یہ اصلی. صحیح کہ نہیں؟ ابھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا قاری اسماعیل، وہ جینس پہنتے، جینس کیا پہنتے؟ پہننا کوئی گناہ نہیں ہے. ارے بولو کوئی گناہ؟ کسی مفتی نے نہیں کہا کہ جینس مت پہننا، پہنو لیکن پھٹی ہوئی مت پہنو. جینس پہنو لیکن موئن یہاں سے پھٹی ہوئی، یہ دونوں گھٹنے ایسے کھلے ہوئے، ہاں، اور کلر بھی الگ الگ ہے. وہ کلر کا چلو چلے، بلو نے ڈارک بلو، لیکن میں نے دیکھا یہاں دھاگا نکلا ہوا. اور ایک کو تو دیکھا کہ یہاں جیب ہے، کم وقت پیسہ یہاں کیسے رکھتا ہوئے گا یہاں. اور میں نے ایک کو تو پوچھا کہ بھائی یہ جینس پھٹی ہوئی بھکاری کب سے بنا؟ میں کہا بولتا نہیں وہ نہیں کہوان. میں نے کہا پھٹا ہوا کپڑا پہنا، ایک پیالہ ہاتھ میں دے دو، جا بھکاری بھیک مانگو. تو کہتا ہے مولانا کل 7,000 روپے کی خریدا ہوں، 7,000. میں نے کہا پھٹی ہوئی؟ تو کہا مارکیٹ میں ملتی ہے پھٹی ہوئی. میں نے کہا پھٹا ہوا کپڑا کون خریدتا ہے؟ ہم لوگ تو پہلے پھٹا ہوا کپڑا دے کے برتن لیتے تھے، یہ پھٹا ہوا کپڑا کیا تم کیا؟ تو پھر اس نے مجھے بتایا ایک پکچر آئی، اس میں ہیرو آیا اور وہ ہیرو ناچتا تھا، اور وہ ہیرو جو ناچتا تھا اس نے جینس پہنا تھا، اور وہ جینس کیسی تھی؟ اس نے پہنا تو پورے کھولوڑ کٹھور امبولی سب جوانوں نے ویسا پہننا شروع کر دیا. مجھے کہتا ہے مولانا اس نے پہنا نا، آج سب جوان ینگسٹرز جوان سب پہنتے. میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا. نہیں سمجھا؟ کل پوچھ لینا کسی کو بھائی، اچھا ہوا وہ پہنا، نہیں تو سب کی دکانیں کھلی ہوتی ہے. ایسا مت کرو، مت کرو. آپ کرکٹر سے محبت کرتے ہو؟ ارے ہاں یا نہ؟ بہت سارے ہوں گے اس میں محبت کرتے ہوں گے. بالی ووڈ، اسی لیے تو یہ جو ٹی شرٹ ہم کائے کو پہنتے ہیں، ان سے محبت ہے. کرکٹر سے، بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے. اور میں تو کہتا ہوں کرو، کوئی مولانا نہیں بولے گا، میں بولتا ہوں کرو، لیکن کرنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو. کرکٹر سے کرو، بالی ووڈ سے کرو، ہالی ووڈ والے سے کرو، لیکن کرنے سے پہلے میرے کو جواب دو کہ کیوں محبت کرتے ہو. تو آپ کہو گے او مولانا وہ کرکٹ کے میدان میں کمال بتاتا ہے، وہ پردے پہ کمال بتاتا ہے، وہ ہالی ووڈ والا وہاں کمال بتاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کمال بتاتا ہے، لیکن پھر ایک سوال کا جواب دو، محبت کرو، کیونکہ کرکٹر بھی کمال بتاتا ہے، فٹ بال والا بھی کمال بتاتا ہے، والی بال والا بھی کمال بتاتا ہے، بالی ووڈ والا بھی کمال بتاتا ہے، ہالی ووڈ والا بھی کمال بتاتا ہے. لیکن اللہ کی قسم وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں. تو محبت کس سے کرنے کا؟ زمین والے سے. میں نے آواز نہیں دیکھو کرے زمین والے سے. جو کمال آسمانوں پر بتاوے زمین پہ لے کے اور کیسا کمال بتاوے. ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی جو زمین پہ رہتے آسمان پر کمال بتاتے. اللہ کی قسم ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. کوئی کرکٹر کو بولو نا ایسا کمال بتا دے، اشارہ کرے اور چاند کے کیا ہوتا ہے کہ بیٹ پٹ کے تو بیٹ کے ٹکڑے نہیں ہوتے، تو آسمان کے چاند کے ٹکڑے کہاں سے ہوں گے؟ اچھا صرف چاند نہیں، ہمارے نبی کی شان دیکھنا. ہمارے نبی بولو، ہمارے نبی وہ 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 نبی. رات کا اندھیرا جیسا بھی کیسا کھلوڑ میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، رات کا اندھیرا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے ہمارے نبی کو دیکھے، اور ہمارے نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، رات کے اندھیرے میں اشارہ کرے، 3 مرتبہ اشارہ کرے. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. یعنی
رات ایک طرف ہو جائے اور دن کا اجالا شروع ہو جائے. محبت اس سے کرنی ہے جو آسمان پر حکومت کرے. ہم تو زمین سے بیٹھا ہے, زمین والا ایک جی محبت کرتا ہے, تو ایسا کوئی کرتا ہے وہ پاؤلی ہے. اب پڑھا لکھا ہے تو پاؤلی نہیں, فارورڈ میں تو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ پاؤلا. ہاں, کرکٹر سے محبت کرو, اس سے محبت کرو جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان پر حکومت کرے. اور وہ کون ہے؟ ہمارے آقا, بولو محمد رسول اللہ. ٹائم ہے, ایک واقعہ سناؤں؟ جی جی ٹائم ہے, جی سیریس ہے, سیریس واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے معلوم ہے؟ مدینے میں ایک زمین ہے, دو کا جھگڑا. مدینے میں بڑا پلاٹ ہوگا, آج تک تو چھوٹے چھوٹے پلاٹ ہوتے, بڑا زمین کا ٹکڑا ہوگا. دو کا جھگڑا, بولو دو کا, ایک یہودی ایک مسلمان. کن کا جھگڑا؟ ایک یہودی بولے میرے باپ دادا کی زمین ہے, اور مسلمان کا نام تھا بشر. کیا نام؟ جیسے بشیر نام ہوتا ہے نا, ویسے بشر نام تھا. تو کہے میری زمین, میرے باپ دادا. اور اس زمانے میں ڈاکیومنٹس میں ایسا تو ہوتا نہیں تھا, بس وہ بولے کہ یہ جو پورا جو ایک دم سینٹر میں زمین ہے جس کی ویلیو بہت ہے, اور یہودی بولے میری, اور وہ بشر جو کون تھے وہ بولے میری. ایسا لگتا تھا کہ جھگڑا ہونے والا ہے, کیونکہ بشر مسلمانوں کو بلائیں گے, یہودی یہود کو بلائیں گے, اور یہ زمین کے ٹکڑے کی وجہ. اور آج بھی جھگڑے جو ہو رہے وہ زمین کی وجہ سے, بھائی بھائی کے جھگڑے ہوتے, چھڑا نکالتے, بھائی کو بھوگ دیتے. ایک زمین کے پلاٹ, یہ تو بہت بڑی زمین اور سینٹر کی زمین, اور پھر مدینے پاک کی زمین, بولو سبحان اللہ. اور جھگڑا, یہودی بولے میری اور میرے باپ دادا کی, اور بشر بولے وہ مسلمان بولے وہ میرے باپ دادا کی. کہا کہ فیصلہ کس کے پاس لے جائے؟ تو یہودی نے کہا کہ وہ کسی کے پاس بھی فیصلہ لے کے جائیں گے نا سمجھ میں نہیں آئے گا. یہودی ہو کر کہتا ہے محمد کے پاس جائیں گے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال ہوتا ہے کہ یہودی کیسے کہتے ہیں کہ محمد کے پاس جائیں گے؟ اس کا جواب قرآن دے دیا کہ یہودی باہر سے یہودی مگر اندر سے یہ بھی جانتے ہیں, نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ یہ یہودی ہی ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچان. تو یہودی نے کہا کہ دیکھو ادھر ادھر نہیں جائیں گے, محمد کے پاس جائیں گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو گئے, ہمارے نبی صاحب ان کے پاس گئے, بیٹھے. ایک طرف بولو کون؟ بشر. ایک طرف کون؟ زمین. ہمارے نبی صاحب کو سب بتا دیا, ایریا کہاں سے کہاں تک زمین. اچھا, ہمارے نبی صاحب نے ایسے چہرے انور کو جھکا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی جب بھی بولتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی, فیصلہ تو اللہ کا ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ فرماتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوگی, فیصلہ تو اللہ کا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور کو اٹھایا اور کہا سنو, زمین یہودی کی. کس کی ہے؟ یہودی کی ہے. یعنی فیصلہ کس کے حق میں کیا ہمارے نبی نے؟ یہودی. دھرم کو نہیں دیکھا, کیونکہ معاملہ دھرم ذات پات کا معاملہ نہیں تھا, معاملہ انصاف کا تھا. اسی لیے جب ہمارے نبی نے کہا نا یہودی کی زمین ہے, تو وہ کون تھے بازو میں؟ وہ کھڑے ہو گئے, کہا میں تو نماز بھی پڑھوں, میں تو روزہ بھی رکھوں, میں تو آپ کی بات بھی مانو. ہمارے نبی نے فرمایا یہاں دھرم کا معاملہ نہیں ہے, مذہب کا معاملہ نہیں, ذات پات کا معاملہ نہیں, یہاں انصاف کا معاملہ ہے. اور محمد انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بولو مجمع, بولو زمین کس کی؟ بولو فیصلہ. بشر باہر نکلے, باہر نکل کر کیا کہا معلوم؟ مجھے نبی کا فیصلہ نہیں پسند آیا, مجھے منظور نہیں, میں نبی کے فیصلے پہ راضی, اور جو یہ جملہ بولتا ہے اس کا ایمان ختم ہوتا ہے. مطلب بشر کا ایمان, یعنی ساتھ میں بولو نا بشر کا ایمان. تو یہودی نے کہا تمہارے نبی اور فیصلہ تم کو منظور نہیں, کرے کیا؟ تو کہا کہ ابو بکر کے پاس چلو. فیصلہ کس کے پاس؟
چلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، یوں بیٹھے تھے اور وہ یہودی بھی آ گئے اور بشر بھی آ گئے. اب وہ بشر ابھی تو مسلمان رہے نہیں، کیونکہ یہ جملہ کہہ دیا میں نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں، اس کا ایمان ختم ہو گیا. بس اتنا کہا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابھی تو بات چلی، تو یہودی نے کہا کہ ہم تو محمد کے پاس گئے تھے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، مگر یہ مانتے نہیں، اس لیے آپ کے پاس آئے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا سب ہٹو، جو فیصلہ میرے نبی نے کیا، اقضی ما یقضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر جو فیصلہ میرے نبی نے کیا ابو بکر کا بھی وہی فیصلہ ہے. تو وہ بشر نے کہا سنو، خود سننا نہیں، نبی کے فیصلے کے بعد ہمارا کام ہے فرما برداری کرتے ہیں. اس لیے یہ زمین کس کی؟ آواز نہیں آ رہی، کس کی؟ باہر جا کر وہ کیا بولتا معلوم، وہ بشر کیا بولتا، وہ تو انہوں نے برابر سنا بھی نہیں، ہمارا مدعا سنا بھی نہیں، وہ تو سیدھے کہہ دیے جو نبی کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ. تو اب تو بات ختم ہو گئی. تو یہودی نے کہا بات ختم ہو گئی، زمین میری ہو گئی. کہا نا ایک آخری چانس ہے. کہا کیا؟ میرے ایک دوست ہیں ان کے پاس جاؤ. تو یہودی نے کہا کون؟ تو کہا عمر. چلو لیکن یہ آخری ہے، اب آگے میرے کو، کیونکہ ہم محمد کے پاس گئے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب کس کے پاس لے کے جا رہے ہو؟ عمر کے پاس. اچھا حضرت عمر کے پاس گئے، بالکل وہ چلچلاتی گرمی، دوپہر کا وقت، حضرت عمر بیٹھے ہوئے اور آئے، اور بشر بھی بیٹھے، یہودی بھی بیٹھے. اور بات میں یہودی نے پہلے ہی کہہ دیا دیکھو عمر سنو، ہم پہلے محمد کے پاس گئے تھے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ زمین میری ہے. پھر ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے کہا جو نبی کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ، مطلب زمین میری ہے. اب آخری مرتبہ آپ کے پاس آئے، آپ فیصلہ کر لو کہ زمین میری ہے یا بشر کی ہے. حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. اندر آج کے زمانے میں کوئی تو سمجھے چائے وغیرہ بنانے گئے ہوں گے. حضرت عمر اندر گئے، ننگی تلوار لے کر آئے، اور جو بشر بیٹھا تھا بشر تھا، بولو جیسے اڑا دیا. تو یہودی اچھلے اور کہنے لگے نا ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے، آپ نے تو ان کو ختم ہی کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا جو کلمہ پڑھے اور محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں، اسے زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں. جا یہودی کو کہا جا، اب تو تیرا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں، اب تیرا تو کوئی کمپٹیشن والا نہیں، جا زمین تیری نہیں. جو فیصلہ محمد کا وہی فیصلہ ابو بکر کا، وہی فیصلہ عمر کا، جاؤ وہ زمین تمہاری ہے. لیکن کہا یہ لاش پڑی ہے، حضرت عمر نے کہا میں دیکھ لوں گا. پورے مدینے میں بات شروع ہو گئی کہ بشر کو مار ڈالا. کس نے مار ڈالا؟ بات صحیح ہے. حضرت عمر نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک تک آواز ہے، ہمارے نبی نے فرمایا عمر کو بلاؤ. ہمارے نبی کا رعب اور دبدبا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام علیکم السلام، پھر ہمارے نبی نے فرمایا قتلت بشرا، ہمارے نبی نے فرمایا تم نے بشر کو قتل کر ڈالا. ارے وہ ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے فیصلہ کر دیا. ابو بکر کے پاس گئے، فیصلہ کر دیا، تم بھی فیصلہ کر دیتے، قتل کیوں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا میرے پیارے نبی جو سزا دینا عمر کو دے دو، لیکن آئندہ بھی جو کلمہ پڑھے گا، بولو جو، اور بھی کہے گا کہ مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کا فتویٰ ہے کہ اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. ابھی ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے بولے جبرائیل کیوں آئے؟ کہا اس لیے آیا عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا اللہ نے بھی آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا. اور حضرت جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آئے جو آج بھی 5ویں پارے میں ہم پڑھتے. کون سی آیت؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں جو نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں اور اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. میرے پیارو، یہ میری تیسری بات. پہلی بات 100 مرتبہ، نمبر 2 قرآن کتنا 15. نمبر 3 کلمہ پڑھے ہو نا؟ ہاں نا؟ تو پھر نبی کے فیصلے پہ
نہیں ساتھ میں بولو، ایمان کا مسئلہ ہے، نبی کے فیصلے پہ، اور جو نہیں راضی اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق، کون کون راضی ہے ہاتھ اوپر کر، نبی کے فیصلے پہ راضی؟ بلکہ ہم کو تو یہی کہنا چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم راضی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم راضی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، ہمارے پیغمبر ہے، سارے نبیوں کے نبی ہے، ان کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہے۔ تو چلو ربیع الاول ہمارے نبی کا فیصلہ، کون کون راضی رہے گا؟ سبھی رہیں گے، ہاتھ اوپر کرو نا، سبھی رہیں گے، ایمان کا مسئلہ ہے، راضی ہے نا؟ تو چلو ربیع الاول میں ہمارے نبی کا کیا فیصلہ تھا؟ آخری فیصلہ، آخری وصیت ہمارے نبی کی کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری فیصلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری جملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد ہمارے نبی اللہ کی رحمت میں، اللہ کے آغوش میں پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہوا۔ آخری جملہ، آخری فیصلہ، الصلاۃ الصلاۃ، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی فجر پڑھی، اور سارے بیٹھے ہوں گے، فجر نہیں پڑھی۔ یہ نبی کا فیصلے پہ راضی ہے جو فجر نہیں پڑھتے؟ فجر فجر میرے پیارو، چلو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ آج جیسے آپ لوگ سب ارادہ کر رہے ہو، میں ایک اور بات کا بھی ارادہ کر لو کہ آج سے، یعنی ساتھ میں بولو انشاءاللہ، آواز نہیں آئی، بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی کیونکہ ہم نبی کی وصیت پر راضی ہے۔ بولو، ہم ہاتھ اٹھا کر بولو، ہم نبی کی وصیت پر راضی، اور ہمارے نبی کی وصیت یہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جس نے نماز پڑھ لیا، قیامت میں سب سے پہلا سوال، ہم قیامت میں جائیں گے نا، سب سے پہلا سوال اللہ نے جس پہ کھولیں گے، فرشتے کو کہیں گے اس کی نماز دیکھو، وہ فرشتہ کہے گا اللہ کمپلیٹ، پوری مکمل۔ اللہ فرمائیں گے اب کچھ نہیں پوچھوں گا، جنت میں بھیج دو۔ کہاں بھیج دو؟ جنت میں، جس کو اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے، اللہ فرماتے تو زمین پہ نماز پڑھتا رہے گا، ہم آسمان پہ جنت کے فیصلے کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز۔ کون کون تیار ہے؟ کیونکہ میں ایک دم کھل کے چوکھے شبدوں میں بولتا ہوں، شاید کسی کو برا لگے، کوئی ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ میں نے ہاں یا نہ بولو نا، نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کوئی بھی نہیں تو بتا کو ناراض ہوں گے، راضی نہ ہو نا بھائی، میں کوئی غلط، ایک دم چوکھے شبدوں میں بات کر رہا ہوں، نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے۔ فیصلہ، اور میرا نہیں، قرآن حدیث کا فیصلہ۔ نمازی، ساتھ میں بولو گے، نمازی، آواز نہیں آ رہی، نمازی اور بے نمازی، نمازی جنتی، وہ تو میں نے پڑھ کے بتایا قرآن سے، بے نمازی جہنمی۔ قرآن کریم میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک زمانہ آئے گا، لوگ بے نمازی ہوں گے، نماز کو برباد کر دیں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے۔ اللہ فرماتا میری قسم سب کو آخری جہنم میں پٹک دوں گا۔ تو نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی۔ تو یہ 3 کام میں نے بتایا، کون کون تیار ہے؟ ایک آخری کام بتا دوں، وہ بھی بہت چھوٹا کام، سب چھوٹے چھوٹے کام بتایا، یعنی کرنے میں چھوٹے، ثواب جیسا درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے کا کتنی منٹ؟ 10 منٹ، اور ثواب کیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ نمبر 2 قرآن، بولو نمبر 2 قرآن، 15 منٹ پڑھنے کا ثواب کیا؟ 1 حرف 10 نیکی، 1 حرف 10 نیکی۔ اور میں نے کہا نا قرآن کو محبت سے دیکھ لیتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اور تیسرا کام میں نے کیا بتایا؟ نماز نمازی جنتی اور بے نمازی. آخری کام بتا رہا ہوں، روزانہ کچھ دیر جتنا آپ کو من میں آوے اللہ سے معافی مانگے گا. کریں گی معافی مانگے؟ بتاؤ نا، ہم لوگ گنہگار ہے کہ نہیں؟ وہ تو اس کا کرم ہے کہ اتنا بڑا کورونا کا، یہ کورونا، ڈینگو، ہاں، اور جو جو بیماریاں آئی نا، لاک ڈاؤن، اور اس کے بعد میں پھر چکن گنیا، پھر اس کے بعد میں کبھی آسمان سے مصیبتیں، کبھی زمین سے آفات. قسم اللہ کی کچھ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے تھے. وہ تو اس کا احسان ہے کہ اتنی ناراضگی میں بھی کوئی رات ہم کھلوڑ والے کو بھوکا نہیں سلایا. اتنے ناراض اللہ کے ڈینگو بھی آ رہا ہے، کورونا بھی آ رہا ہے، چکن گنیا بھی آ رہا ہے، سوائن فلو بھی آ رہا ہے، آسمان سے مصیبتیں بھی آ رہی ہے، زمین سے حالات بھی آ رہے ہیں، بارش آتی ہے تو سیلاب آتا ہے، نہیں آتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، اتنے سب حالات آئے، مگر کھولوڑ والے اللہ کی قسم وہ کتنا رحمان، ایک رات بھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا. تو اس کو راضی کرنے کا ایک ہی کام ہے، معافی مانگنے کا. اور معافی مانگنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا معلوم؟ استغفر اللہ. بولو کیا مطلب؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف. اب آپ کو عربی میں یاد ہو تو استغفر اللہ، نہیں یاد ہو تو اللہ ایک کونے میں چلے جانے کا، بھلے 5 منٹ چلے جانے کا، اللہ میرے کو معاف. اور آپ کو معلوم ہے جو استغفر اللہ بولتا ہے نا، اللہ گناہ تو معاف کرتا ہے، باقی اس کی جتنی ضرورت ہے اللہ وہ بھی پوری کر دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. مولانا حذیفہ صاحب سننے جیسا واقعہ ہے کہ استغفر اللہ جو بولتا ہے نا، ساتھ میں بولو اللہ اس کے گناہ کو تو معاف کرتا ہے، اور ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دم راز کی بات ہے، دھیرے سے بولو کہ زور سے بولو؟ زور سے بولوں گا نا، قرآن میں لکھا ہے، لیکن کسی نے پڑھا نہیں اتنا غور سے. استغفر اللہ کوئی کرے نا، کیا پیسے کی بات. پیسے بھی بہت ملتے ہیں. یہ میں نہیں بول رہا، پوچھو مولانا حذیفہ بیٹھے، علماء بیٹھے، قرآن میں لکھا ہے، 29ویں پارے میں لکھا ہے. اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. میں نے تو صرف پیسے کی بات کی. اللہ کہتے معافی مانگ مجھ سے، پیسہ بھی دوں گا، آسمان سے بارش بھی برساؤں گا، اولاد بھی دوں گا. اولاد دوں گا تو ایسے تھوڑی دے گا، پہلے شادی کرو گے. اور استغفر اللہ پہ جو شادی ہوگی تو لڑکی بھی بہت زبردستی دیکھو کیسے منہ ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے. ہاں وہی تو دکھی میں نے دیکھا کیا. یعنی استغفر اللہ، اللہ میرے کو معاف کر دے. اللہ کہتے آسمان سے پانی بھی دوں گا، پیسے ڈھیر سارے دوں گا، شادی بھی کراؤں گا، بچے بھی دوں گا. اللہ کہتے کھیت بھی دوں گا، اللہ کہتے باغ بھی دوں گا، زمین بھی دوں گا. اللہ کہتے ہیں کئی گھروں کا تجھے مالک بنا دوں گا. کریں گے آج سے ہی کریں گے. 5 منٹ کونے میں جا کے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ہاں کوئی دیکھے نہیں دیکھے، ہمارا تعلق کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں گا. بہت بڑے امام گزرے، امام احمد بن حنبل. آخری بات ہے، بولو کون امام؟ 4 امام بہت بڑے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور میں جن کا نام لے رہا ہوں امام احمد ابن. اگر امام احمد ابن حنبل بہت زبردست، ان کی اگر آپ کتاب دیکھو نا، مسند احمد، پوری کتاب میں 4000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. کتنی؟ 4000. اور وہ کہتے ہیں ہر حدیث میرے کو زبانی یاد تھی. بولو سبحان اللہ. 4000 حدیث جن کے سینے میں ہو، اور وہ بیان کرتے تھے. ہم لوگ تو جو بیان کرتے تھے مولانا، یہ اس سے یہ ہماری اس کو کہتے ہیں لسان حال. وہ ہمارے بڑے جو تھے نا بیان کرتے تھے اس سے لسان حال. ان کا دل بولتا تھا، ہماری زبان بولتی ہے، اس لیے ہماری بات میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ہمارے اکابرین کی بات میں اثر. تو امام احمد ابن حنبل بہت بڑے بیان کرنے والے ہیں، 4000 حدیث یاد، قرآن پاک کے حافظ. لیکن اس زمانے میں سفر کرنا ہوتا وہ ہماری طرح گاڑی واڑی ٹرین ورین نہیں ہوتی تھی. تو بیچارے امام احمد ابن حنبل ایسا ہی ہو، ایک بیگ ادھر ایک بیگ ادھر، اور ایسا کر کے بیچارے سفر کر رہے. اور اتنے اپنے آپ کو انہوں نے امامہ ہٹا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ بہت بڑے امام ہیں. اچھا وہ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی اس زمانے میں، اور رات کو ایک مسجد نظر آئے. وہ سوچا کہ چلو ذرا وضو کر لوں،
ईशा की नमाज भी पढ़ लूँ और मस्जिद में थोड़ा आराम भी कर लूँ और सुबह होगी तो यहाँ से चलूँगा। तो अब जैसे मस्जिद में गए वज़ू किया, ईशा की नमाज़ पढ़ी, फिर मस्जिद के जमात खाने में चादर डाली तो बांगी साहब आ गए अजान देने वाले। क्या कर रहे हो? उनको नहीं मालूम इतने बड़े इमाम, क्या कर रहे हो? यार मुसाफिर हूँ, अल्लाह का बंदा हो, खाना खाया नहीं खाया वो तो दूर की बात है, लेकिन थोड़ा सो जाऊँगा, तहज्जुद के वक्त उठ जाऊँगा, फिर दुआ करके फजर पढ़ के। है ना, मस्जिद में सोने का नहीं, हमारे यहाँ मस्जिद में कानून नहीं है जमात खाने में सोने का, चलो बाहर जाओ। इमाम आदमी ने अंबर बेचारे अपना पूरा बिस्तर लेके क्या हो गए, और वो मौज़िन साहब ने बिस्तर बिछाया और खर्रा के लेके सो गए। आधी रात को वो मौज़िन साहब को पेशाब वेशाब लगी होगी बागी साहब को, तो निकले तो देखा कि इमाम अहमद इब्न हंबल को जमात खाने से निकाला तो आंगन में सोए हैं। जैसे खुलवड़ की ये मस्जिद जमात खाना और वो क्या है आंगन, उसमें बस वो बांगी साहब का दिमाग गया कि मैंने इनको मस्जिद से निकाला तो मस्जिद के आंगन में आके सो गए। रात के 2-2:30 बजे होंगे, आए जोर से लात मारा और कहा तुमको मना किया ना कि मस्जिद में नहीं सोने का, ये मस्जिद में भी नहीं, मस्जिद के आंगन में भी नहीं। ये लेकर पूरा बिस्तर उठाया और दरवाजे के बाहर फेंक दिया और इमाम अहमद इब्न हंबल को कहा जाओ बाहर जाओ। अब रात के 2-2:30 बजे इमाम अहमद इब्न हंबल बाहर चले गए। बाहर गए तो सामने एक होटल देखी, छोटी सी होटल, उसमें कोई रोटी वाला गरम गरम रोटी, आपने देखा होगा तवे वाले जो रोटी बना दे, है ना, ये बहुत खाता है तवे वाले जो तंदूरी रोटी बनाते, अरबी ज़बान में रोटी बनाने वाले को खब्बाज कहते हैं। क्या कहते हैं? खब्बाज। तो खब्बाज को इमाम अहमद इब्न हंबल ने देखा कि कोई रोटी बनाने, तो रोटी बनाने वाला इनको बुला रहे, ओ मुसाफिर, वो भी पहचान नहीं रहा है, ओ मुसाफिर इधर आओ। कहा क्या हुआ? इमाम अहमद इब्न हंबल का मेरे को निकाल दिया मस्जिद से, बिस्तरा बाहर फेंक दिया मेरे को। तो उसने कहा देखो वो मेरा खटिया रखा है, खटिया समझते हो ना, वो लकड़े वाला, कहा वो खटिया रखा है, ओ सो जाओ, तकिया भी है, सो जाओ सो जाओ, सुबह हुए फजर पढ़ना और फिर यहाँ से। इमाम अहमद इब्न हंबल वो खटिए पे जाके ले गए। लेकिन बताओ नींद आएगी, किसी ने लात मार के निकाला हो तो रात को नींद आएगी? इमाम अहमद इब्न हंबल, और वो रोटी बनाने वाला फटाफट यूँ रोटियाँ निकाल रहा है, यूँ रोटियाँ निकाल, और उसकी ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बस एक ही बात, अल्लाह मेरे को माफ़ करे, अल्लाह मेरे को माफ़ करे, अल्लाह मेरे। इमाम अहमद इब्न हंबल ने बहुत देर तक सुना, फिर गए उसके पास, कहा देख मेरे को नींद भी आती नहीं है, लेकिन तू ये अस्तगफिरुल्लाह बार बार क्यों पढ़ता है? रोटी भी पकाता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपको नहीं मालूम, जो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है ना उसके गुनाह तो माफ़ होते हैं, बाकी जो मांगता है मिल जाता है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा तूने क्या मांगा कि तेरे को मिला? कहा पहले टपरी पे था, आज होटल में आ गया, मेरी 3 बेटियों का निकाह करा दिया और हर बेटी को ज़मीन भी दी और घर भी दिया, और मेरे घर में मेरी बीवी भी सुखी, मैं भी सुखी, हमारे पास रोज़ का बहुत पैसा है, रोज़ के रोटी के ऑर्डर है, और हमको किसी चीज़ का टेंशन नहीं, बेटियों का भी निकाह हो गया, बेटियों को घर भी दे दिया, और मैं सुख चैन की ज़िंदगी। और उसकी वजह क्या? मैंने बोलो वजह क्या? इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा भाई अस्तगफिरुल्लाह पढ़े तो ऐसा भी होता है। हालांकि इमाम अहमद इब्न हंबल को तो सब मालूम था, कहा ऐसा, हाँ ऐसा ही होता है। तो वो क्या कहते हैं, तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, गुनाह भी माफ़ होंगे, जो चाहेंगे मिलेगा। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा तो इतनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता, कोई चीज़ बाकी है कि जो मांगा सब मिल गया, कुछ बाकी है? तो रोने लगा वो, कौन? रोटी का एक चीज़ बाकी है। क्या? कहा ये हमारे पूरे इलाके के एक बहुत बड़े मौलाना है, उनका नाम है इमाम अहमद इब्न हंबल, और उन्होंने हदीस की किताबें लिखी है, क्या बयान करते हैं और क्या उनका शोर है। बस ये गरीब आदमी चाहता है एक बार उनकी मुलाकात करें, एक बार उनकी मुलाकात करें। इमाम अहमद इब्न हंबल रोए, कहा तेरा इस्तिग़फ़ार बहुत मजबूत है, जिसको तू मांगता है वो लात खा खा के तेरे सामने आया है। अरे ऐसा इस्तिग़फ़ार तूने पढ़ा कि मैं नहीं आया, धक्के मार मार के मुझे तेरे पास भेजा गया, मैं इमाम अहमद इब्न हंबल हूँ। बस वो नाथ भाई ऐसे गले लगा और कहा मुझे यकीन था मेरे अल्लाह पर कि अल्लाह मेरी मुलाकात तुमसे करवा देगा, और कितनी अच्छी मुलाकात कराई कि मुझे तुम्हारे पास आना नहीं पड़ा, अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से तुम खुद मेरे पास चले आए हो। तो मेरे प्यारों, 4 काम और बस ख़त्म। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहला काम कितनी मरतबा, दूसरा काम कितनी देर, नंबर 3 5 वक्त की, नंबर 4 वो कोने में जाके
खलवत जन्नत देंगे और मेरा अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। भाई मैं यहाँ कारी नईम साहब और हमारे हाजी यूसुफ साहब और कारी इस्माइल साहब और हमारे इमाम साहब और भी जितने हमारे फॉलोअर वाले मोइन चाय, इसमें चाय तक नहीं पिलाया। अच्छा मैं बेशरम हाँ कारी इस्माइल, क्योंकि मेरा पुराना दोस्त ना, मैंने कहा चाय ना, मेरी बीवी की कमर बहुत दुखती है। तो मैंने कहा तू क्या पीता है? कहते बस सुबह में एक वक्त बनाती फिर उसके बाद चाय का ऑर्डर। ऐसा नहीं है। 25 तारीख को मैं आऊँगा तो थर्मोस में चाय भर के लेके आऊँगा। हाँ चाय थर्मोस में चाय भर के। मैंने कहा चाय पीऊँगा फिर तेरे घर पे कभी क्या होगा। फिर ऐसी दोस्ती किस काम की भाई? हाँ ये भूल गया, 4 साल से अपना चेहरा नहीं बताया मेरे को। पहले इसको मेरे काम पड़ते थे तो कारी अहमद अली कारी, अब सब काम हो गए। अल्लाह हम सबको खुश रखे, बोलो आमीन। अच्छा मेरे को किराते सबा भी पढ़ना है। वो यहाँ के नौजवानों ने कहा सबसे पहले तो हम यहाँ के जितने लोगों ने प्रोग्राम रखा और वो हमारे नौजवान जो माशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में भरूच की तरफ गए हैं, उनके लिए प्रोग्राम रखने वालों के लिए मैं दिलो जान से कसम अल्लाह की बहुत दिलो जान से दुआ करता हूँ। और आप सब दुआ करेंगे अल्लाह यहाँ के हर जवान को कबूल फरमाए। बल्कि हमारे मौलाना हुज़ैफा मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है। आप नंदुरबार जाकर भी ये दुआ करें कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो जवान जमा हुए हैं इस्लाम और ईमान की निस्बत पर अल्लाह सबको कबूल फरमा ले, सबको महबूबियत मकबूलियत अता फरमा दे, सबको अल्लाह वाला बना देवे, सबको वली बना देवे। अल्लाह औलिया किराम की जमात खोल वड़ में तैयार फरमा देवे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा और इसमें लिखा है किरात पढ़ना वो पढ़ लूँगा इंशाअल्लाह। और जो उलमा किराम है मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब, मौलाना अय्यूब साहब, मौलाना नईम साहब, कारी इस्माइल साहब, मौलाना लुकमान साहब, मौलाना हुज़ैफा साहब, इन तमाम का मैं बहुत बहुत दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उलमा यहाँ पर रहे और मेरे को जो घर में खाना वाना भी खिलाया ना। कारी इस्माइल आप तो खाए भी नहीं हमारे साथ में। एक बीवी के बिल्कुल करीब जाता है वो एक बीवी से डरता है, ऐसा मामला है। तो आपने खाया नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा, ये भाई ने बहुत अच्छी सर्विस दी और बहुत अच्छा खाना खिलाया। बल्कि मेरे को जो दाल चावल बनाया उससे मुलाकात भी कराई। तो मैंने उसको कहा भाई तुम दाल चावल इतनी अच्छी बनाते हो, कब बनाते हो? कहा शादी में बनाता। मैंने कहा बूढ़ा कहाँ शादी करेगा, ऐसे ही बना के भेज देना, मैं दूसरी शादी तो भी करने वाला नहीं। यूसुफ भाई अपने टंगड़ी में जोर में खाया शादी करने का, वो भी मेरे जैसा हो गया है। बस दुआ करो कि अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए, बल्कि दुआ करो अल्लाह मेरे को और हर बीमार को शिफा अता फरमाए। और हर जो दुनिया से मरहूम हो गए मरहूमिन मरहूमात अल्लाह सबकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। और मौलाना हुज़ैफा साहब आपका फिर दोबारा हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके बयान, इनके फरमूदात, इनके जान माल उमर में खूब बरकत अता फरमाए और हमारी मोहब्बत को ता क़यामत कायम व दायम फरमाए। अब मैं चाहता हूँ कि लाइट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, अल्लाह का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। बोलो दरूद पाक पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और कार्ड तकसीम होगा, बोलो इंशाअल्लाह। किराते सबा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह और आखिर में मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा कार्ड कौन सा तकसीम होगा? जो कल असर की नमाज के बाद पढ़ना है। कल कौन सा दिन? कौन सी नमाज के बाद? कितनी मर्तबा पढ़ने का? 80। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन असर के बाद कोई 80 मर्तबा दरूद पढ़े, जो अभी हमने पढ़ा वो पढ़े, तो हमारे नबी फरमाते 80 साल के गुनाह माफ, 80 साल की इबादत नामा अमाल में। तो दरूद शरीफ किनको दिया है भाई? अब्दुल समद भाई के पास है, आप लोग लेके जाना। और सुनो एक ऐलान करना है, आज जो भी तारीख हो मेरे को बराबर याद है। कौन सी तारीख याद? 20 तारीख है। 25 तारीख को फिर मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। कठोर में आ रहा हूँ। हमारे मेरे मोहसिन मरहूम हाजी इस्माइल लकड़े वाला, उनके घर के सामने स्टेज प्रोग्राम है। कौन सी तारीख को? आओगे आप लोग सब इंशाअल्लाह। यूँ समझ लो कि आज जो हमारा बयान हुआ वो पार्ट 1, वहाँ पार्ट 2। आओगे? कौन कौन आएगा कठोर इंशाअल्लाह? हाथ ऊपर करेगा। कौन सी तारीख? और एक खुशखबरी सुना, एक बहुत बड़े शायर है। हालांकि यहाँ जो बच्चे ने भी नज़म पढ़ी, नात पढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ी, कुरान पाक भी जो पढ़ा गया बहुत अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़े शायर मौलाना जो उड़ीसा से तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका नाम है कारी कमरुल इस्लाम कमर।
قاری قمر الاسلام، اور وہ جو پڑھتے ہیں مطلب پورے مجمع کو جیسا رولا بھی دیتے ہیں اور محبت میں اتار دیتے ہیں، اور وہ پروفیشنل آدمی، یعنی بہت دور دور علاقوں میں ان کو باقاعدہ دعوت دی جاتی، وہ ایسے بغیر دعوت کے جاتے نہیں۔ وہ تو معلوم ہے وہ قاری قمر الاسلام کو میرے سے کیا محبت ہو گئی کہ مجھے کہا کہ میں ایک دن کے لیے گجرات آ رہا ہوں تو سورت میں آ کے آپ کی ملاقات کروں گا۔ میں نے کہا بھائی کون سی تاریخ کو آ رہے؟ کہا 25۔ میں نے کہا تو پھر سورت مت آنا، کٹھور آ جانا۔ تو آپ لوگ جلدی آؤ گے، اسٹیج پروگرام ہے تو آپ کا مجمع آ جائے گا تو ہم پہلے ان کو سنیں گے، ان کو قاری قمر الاسلام کو سنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے تو یہ نعمت ہے کہ ہم اڑیسہ سے ان کو بلا نہیں سکتے، لیکن یہاں وہ بغیر کسی چیز لیے ہوئے ہمارے درمیان میں آ رہے، تو قاری قمر الاسلام بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ اکیلے نہیں آئیں گے، علماء کی جماعت آئے گی، میں بھی رہوں گا۔ ہمارا پارٹ 1 کھولوڑ میں ہوا، پارٹ 2 کٹھور میں ہوگا، معین تھرموس لے کر آئے گا، اس میں چائے لے کر صحیح، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو بھائی میں 2 منٹ ذکر کریں گے۔ جو اتوار کو جو مجلس ہوتے ہیں آپ کے مشورے سے درود شریف اور ذکر کی جو مجلس اتوار کو ہوتی ہے ہر اتوار کو مغرب بعد کی عیسیٰ کے بعد، تو اس کے لیے دعا فرمانا اور تشکیل کر دینا۔ بھائی بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ ہر اتوار کو ذکر کی مجلس ہوتی ہے یہاں پر، اور درود شریف کی مجلس عشاء کی نماز کے بعد۔ قسم اللہ کی مولانا یہ تو بہت بڑا کام ہے اللہ کے مشورے میں جمع، اور ہاں مجھے یاد ہے میرے مشورے سے ہوا تھا اور ابھی بھی ماشاءاللہ ہو رہا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ذکر اللہ اور درود پاک۔ میرے پیاروں آپ لوگ ضرور آئے، جتنا بھی وقت ہو گزارے، کم سے کم ہفتے میں ایک سکون کی چیز مل جائے گی، کیونکہ کسی چیز میں سکون نہیں ملے گا، سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، برکت ملے گی تو درود پاک کے ذریعے سے ملے گی۔ تو ہر اتوار کو آفٹر عشاء یعنی عشاء کے بعد یہاں مجلس ہوتی ہے، جو میرے مشورے سے ہی ہوتی ہے الحمدللہ، اللہ کے ذکر کی اور درود پاک کی۔ سب شریک رہیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیاروں چلو گردن جھکا دیں، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ، شروع کریں۔ اللہ 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 اللہ
میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسندنا محمد وشفيعنا محمد ومولانا محمد حبيب محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الابتحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. میں قرأت سبا پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سے محبت ہم سب کو عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. بہت مہربانی جی سر. اور مطلب بہت نیک. جی سر. اللہ 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 کبھی گرمی ہوتی ہے چڑچڑ آتی گرمی ہوتی ہے، کبھی بارش آتی ہے سیلاب آ جاتا ہے. کہ اللہ یہ کورونا آیا کتنے تجھے پیارے ہو گئے،
कितने मरहूमीन और मरहूमात हो गए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कि जो कुछ भी होता है, आसमान का तेवर बदल जाता है, जमीन का तेवर बदल जाता है, लोगों का तेवर बदल जाता है। हमको मालूम है अल्लाह, आसमान में कोई ताकत नहीं, जमीन में कोई ताकत नहीं, इन लोगों में कोई ताकत नहीं। सीधी बात है अल्लाह, तू हमसे नाराज हो गया, तू हमसे रूठ गया, तू हमसे रूठ गया। ए हमारा रूठा हुआ था, ए अल्लाह मन नाराज होता, हम बहुत गुनहगार, बहुत गुनहगार अल्लाह, हम ना गुनहगार से मगर तुझसे डर लगता है, हमको डर लगता है। हम लाख शराबी कबाबी से ही मगर हमको नबी की मोहब्बत आती है। हम बहुत गुनहगार हैं, तेरा ऐसा करोड़ों ऐसा कि तूने कोई रात हमको भूखा नहीं सुना, कभी प्यासा नहीं करना, कभी बदन से कपड़े नहीं छीने, हमसे घर नहीं छीना, बल्कि अल्लाह पेट में खाते थे उससे अच्छा खाना कर दिया, पेट में पीते थे उससे अच्छा पीना कर दिया, उसे अच्छे कपड़े दे दिए, बड़ा घर दे दिया, अल्लाह बीवी दे दी, रोटी दे दिया, सब दे दिया। लेकिन हमने बहुत नाशुक्री की, हमको माफ कर, हमको माफ कर दे अल्लाह। ये रबीउल अव्वल महीना है, इसने हमारे नबी का आना भी है, हमारे नबी का जाना कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे नबी गए होंगे सहाबा पर क्या गुजरी होगी, अल्लाह क्या गुजरी होगी, हजरत बिलाल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह हजरत फातिमा पर क्या गुजरती होगी, हजरत उमर पर क्या गुजरती होगी कि अल्लाह अल्लाह मालूम नहीं पूरे रबीउल अव्वल में उन्होंने खाना खाया भी होगा नहीं खाया होगा, जमीन से पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा। अल्लाह वो सहाबा का जो रोना था, जो गम था, उसी के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ कर। जब हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ था और हज़रत अबू बकर आए थे, अल्लाह तो हज़रत अबू बकर ने कफन मुबारक का कपड़ा हटाया था, हमारे नबी के गाल को चूमा था, हमारे नबी के पेशानी को चूमा था, हमारे नबी के सीने को अपने सीने से लगाया था और हज़रत अबू बकर ने आखिरी जुमला फरमाया था जिस पर पूरी मस्जिद नबवी रोने लगी। हज़रत अबू बकर ने आखिरी जुमला फरमाया था, ए नबी हमको भूल मत जाना, ए नबी हमको भूल मत जाना, ए नबी हमको भूल मत जाना। हमको यकीन है अल्लाह नबी अबू बकर को नहीं भूलेंगे, उमर उस्मान अली को नहीं भूलेंगे, नबी अनस और बिलाल को नहीं भूलेंगे, लेकिन अल्लाह मेरे को मेरे नबी याद रखेंगे कि भूल जाए, नबी हमको भूल जाएंगे कि याद रखेंगे। अल्लाह कयामत में वो दिन मत बताना कि नबी कहे मैं तुझे नहीं पहचानता, तू मुझे नहीं पहचानता। अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत दे दे अल्लाह, उनका प्यार दे दे अल्लाह, उनकी नमाज़ें दे दे अल्लाह, अल्लाह उनका तरीका दे दे अल्लाह, उनका इत्तिबा दे दे अल्लाह, उनकी इताअत दे दे अल्लाह। जिए तो नबी की मोहब्बत में, मरे तो नबी की मोहब्बत में, ऐसी मौत अता फरमा दे अल्लाह, सब उम्र नसीब फरमा दे, हज बैतुल्लाह नसीब फरमा दे। बीमार है अल्लाह, मैं बीमार, ये हमारी यूसुफ भाई बीमार, बहुत सारे बीमार है अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे अल्लाह। हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत दे दे, उनको तंदुरुस्ती दे दे, उनको सेहत दे दे, माँ बाप की खिदमत करने वाला अल्लाह। कभी माँ को नाराज नहीं करे, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है अल्लाह। कभी अब्बा को नाराज नहीं करे, वो जन्नत का दरवाज़ा, वो जन्नत का दरवाज़ा है। अगर उस दरवाजे में ताला लग गया तो अल्लाह बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह माँ बाप को राजी कर दे अल्लाह। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, किसी की अम्मा चली गई, किसी के अब्बा चले गए, अल्लाह मेरे तो दोनों चले गए। इससे पहले जब कॉन्वेंट में आया माँ भी थी, दोनों बहुत मुश्किल अल्लाह। जब लोग कहते थे अम्मा के जनाजे की नमाज पढ़ा दो, अब्बा के जनाजे की नमाज पढ़ा दो, अल्लाह अल्लाह वो माँ हंसती थी ना, पूरा घर बाग हो जाता था। वो अब्बा एक बार करने पे हाथ रख के कहते थे ना, मेरा बेटा सारी थकन दूर
ہو جاتی تھی. اے اللہ اللہ وہ دونوں قبر میں چلے گئے اللہ. یہاں بہت سو کے اماں ابا چلے گئے اللہ. سب کی قبر کو نور سے بھر دے, سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, سب کی قبروں میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ یہ جوانوں نے یہ پروگرام رکھا, ان کا احسان ہے اللہ. یہ سارے جوانوں کو دین عطا فرما دے, دنیا عطا فرما دے, دنیا میں بھی خیر عطا فرما دے, آخرت میں بھی خیر عطا فرما دے. اور جو اللہ کے راستے میں گئے اللہ اللہ ان کا دل لگا دے اللہ, ان کا دل لگا دے اللہ. دل کے کھانے میں تیری محبت دے دے, تیری معرفت دے دے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے. دین دنیا دونوں میں رحمت اور برکت اور مغفرت کے فیصلے فرما دے. اور آئندہ سب کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما دے. سب کو اللہ کم سے کم 3 دن اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے. مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں لگ جائے, باقی 27 دن اللہ تو بنا دے گا. اللہ ایسی توفیق سب کو عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے, جتنی شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا, جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا, بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.